جو ہے بیمار صحت کے طالب، ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی کلینک کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ہم نے ٹاپک اس سلسلے میں چنا ہے، بہت ہی کامن سی بیماری ہے، بہت ہی تقریباً ہر گھر میں ہی یہ ہو جاتی ہے، اور عموماً اکثریت چھوٹے بچے جو ہیں اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس کا بیماری کا تعلق بھی ہمارے کھانے پینے کے معاملات اور صفائی ستھرائی کے معاملات سے ہے، اور اگر اس بیماری کو صحیح طریقے سے علاج نہیں کرایا جاتا تو یہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ اس بیماری کو ہم اسہال یعنی دست کی بیماری کہتے ہیں۔ الٹی اور دست دو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بچوں میں بالخصوص اور بڑوں میں بھی اس میں پائی جاتی ہیں، جو کہ بیسیکلی آپ کے فوڈ کے ساتھ، غذا کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ کھانا انسان کی فطری ضرورت ہوتا ہے۔ کھانے کی نالی جو آپ منہ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور بڑی آنت کے آخری حصے تلک وہ جاتی ہے۔ منہ کو کھانے کی نالی کا دروازہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منہ میں جانے والی غذا کا جو کوالٹی چیکنگ سسٹم ہے وہ اتنا عمدہ بنایا ہے کہ انسان سوچ کے بڑی حیران ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کا سسٹم جو ہے آنکھ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور بڑی آنت کے آخری حصے تک جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ کوالٹی کنٹرول سسٹم آنکھ سے کیا ریلیٹڈ ہے؟ اس کا بہت آسان سا جواب ہے کہ کھانے کی کوئی بھی شے جب سامنے آتی ہے تو سب سے پہلے اس کا تعلق آپ کی آنکھوں سے ہوتا ہے کہ یہ چیز کیسی ہے، کوئی پھل ہے گلا سڑا تو نہیں ہے، کوئی سبزی ہے باسی تو نہیں ہے، کوئی کیڑا تو نہیں لگا ہوا ہے۔ تو اس کو آنکھ آپ کی دیکھ کر پہچان لیتی ہے اور یہ پھل کھانے کے قابل ہے یا نہیں اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ان چیزوں میں یعنی کہ خاصیت ہوتی ہے کہ جب اگر وہ خراب ہو جاتی ہیں تو وہ اپنی شکل یا رنگ تبدیل کر لیتی ہیں تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ یہ چیز ہمارے لیے مضر صحت ہے۔ تو آنکھ کی جو چیک پوسٹ ہے بیسیکلی، جب وہاں سے وہ کلیئر ہوتی ہے تب بھی آپ اس کو منہ تک لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تھوڑی سی تفصیل اس لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ جو اللہ عز و جل نے ہمارا یہ جو اسٹرانگ چیکنگ سسٹم دیا ہوا ہے، اگر ہم اس سے برخلاف جا کے بات کرتے ہیں تو ہمارے جسم کو کتنا نقصان ہوتا ہے، اس چیز کا شاید آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ آپ کو دست میں الٹی میں مبتلا کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں جیسے آپ جو سسٹم بتا رہے ہیں، عموماً جو چیزیں کھائی جاتی ہیں تو بظاہر وہ بالکل صاف بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ٹھاک بھی ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی یہ پیٹ کی بیماری ہو جاتی ہے، تو اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب آپ نے آنکھ کے جو آپ کی بیسک جو آپ کی چیک پوسٹ ہے آنکھ کی، وہاں سے اگر آپ کلیئر ہو جاتی ہے تو اگلا آپ کا جو چیک پوسٹ آتا ہے وہ آتا ہے ناک، یعنی کہ ایک چیز ہے صاف ستھری نظر آ رہی ہے آپ کو، بالکل صاف ہے، خوشبو بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ نے اس کو سونگھ کے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ کی خوشبو بھی ٹھیک ہے اور پھر اگلی جو آپ کی جو چیک پوسٹ آتی ہے وہ آپ کی زبان آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ٹیسٹ کیسا ہے؟ ٹیسٹ کیسا ہے، اس میں کڑوا تو نہیں ہے، بہت زیادہ ترش تو نہیں ہے، بہت زیادہ پھیکا تو نہیں ہے، مطلب جب وہ ٹیسٹ اگر اس قابل ہوتا ہے
تب آپ اس کو آگے لے کے جاتے ہیں. جب اس کے بعد آگے نکلتے ہیں تو پھر آپ کا معدہ آ جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, معدہ بھی ایک طرح کی آپ کی چیک پوسٹ ہے. معدے کے اندر جب کوئی کھانا آپ کا جسم میں جاتا ہے, کھانا جاتا ہے, تو کھانے کی جو معدے کی دیواریں ہوتی ہیں وہاں سے جو ہے انزائمس نکلنا شروع ہوتے ہیں, جو آپ کی باڈی کو نقصان پہنچانے والے اجزاء اگر کسی طریقے سے معدے میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی باقاعدہ ایک طرح سے جنگ شروع ہو جاتی ہے. جو وہ کیفیت ہوتی ہے نا کہ وہ وومٹنگ, متلی کی کیفیت جس کو آپ کہتے ہیں نا, وہ شروع ہو جاتی ہے. تو اسی طرح یہ سگنلز آپ کے دماغ تک پہنچتے ہیں, دماغ کو بتایا جاتا ہے کہ جی ایک چیز آپ کے معدے میں پہنچ گئی ہے. تو وہ نوزیا یعنی وومٹنگ, متلی کی کیفیت جو آپ کو فیل ہونے شروع ہو جاتی ہے. جب یہ بہت ایگریسو قسم کا کام ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ سگنل جو دماغ سے نکلتا ہے وہ آپ کے مسلز جو ایبڈومن کے اور اس کے جو ہوتے ہیں معدے کے مسلز ہوتے ہیں, اس کے اوپر اتنا پریشر کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ وہ چیز قدرتی طور پہ وومٹ آؤٹ ہو کے باہر نکل آتی ہے, یعنی کہ الٹی کی شکل میں باہر نکل آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بظاہر ہم نے کھا لی, اگر اس میں کوئی نقص ہوا بھی, معدے میں چلی گئی, تب بھی وہ باہر آ سکتی ہے. بالکل الٹی کی صورت میں, الٹی کی صورت میں باہر, مطلب یہ سسٹم ایسا ہے کہ اس میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اس کو باہر نکال دیا جائے. لیکن اب اگر بالفرض وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ معدہ بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے, تو آپ کے پاس اگلی چیک پوسٹ پھر ایک اور آتی ہے جو کہ آتی ہے بڑی آنت کی صورت کے. صحیح. جب آنت میں یہ چیز جاتی ہے تو آنت میں بھی سیم یہی پوزیشن شروع ہو جاتی ہے کہ وہاں سے بھی جو آنتوں کی جو دیواریں ہوتی ہیں وہاں سے انزائمس اور سیکریشنز اور پانی کی مقدار ضرورت سے زیادہ نکلتی ہے تاکہ اس کی ڈائجیشن میں, اس کو ایکسکریٹ آؤٹ کرنے میں مدد دیں. ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے نا کہ پیٹ میں گڑ گڑ ہو رہا ہے اور پیٹ میں جو ہے نا مروڑ کی کیفیت ہوتی ہے, وہ سیم یہی کنڈیشن ہوتی ہے کہ اندر آپ کی آنتوں میں وہ ایک طرح کی جنگ چل رہی ہوتی ہے. اب وہ اس چیز کو ایکسپیل آؤٹ یعنی کہ باہر نکالنے کے لیے وہ پھر دست کی صورت بن جاتی ہے. اچھا. وہ موشن کے ذریعے وہ چیز جو آپ کی صحت کو نقصان دے رہی ہوتی ہے وہ موشن کے ذریعے باہر نکل جاتی ہے. تو یہ پورا سسٹم اللہ عز و جل نے بنایا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ اگر آپ اس کے برخلاف جاتے ہیں, مثال کے طور پہ آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں, یہ چیز خراب ہے, آنکھ سے نظر آ رہی ہے, پھر بھی کھا رہے ہیں, تو پھر آپ صحت خراب ہوگی. آپ کو پتہ ہے یہ چیز کڑوی ہے, ترش ہے, بہت زیادہ مرچیں ہیں اس کے اندر, یا بہت زیادہ ٹھنڈی ہے اس کے اندر, تو کیا وہ ممکن ہے کہ وہ آپ کو فائدہ دے گی؟ مثال کے طور پہ آپ چلیں ٹھنڈا یخ پانی بھی اگر آپ پیتے ہیں, اگر ٹھنڈا پانی بھی پیئیں گے تو وہ آپ کے حلق کو جا کے لگتا ہے, تو وہ بھی آپ کو لیے انفیکشن کریٹ کرتا ہے, آپ کو پرابلم کریٹ کرتا ہے, آپ کے سور تھروٹ ہو جاتا ہے, بخار کی کیفیت ہو جاتی ہے. یعنی کہ آپ نے نیچر سے ہٹ کے کوئی کام کرنا ہے, وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اس ساری چیز سے یہ ظاہر ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب, اس کا جسے الٹی ہو جانا یا پھر یہ موشن ہو جانا, کیا اس کا تعلق صرف کھانے سے یا پینے کی پانی سے یا پینے کی چیز سے بھی کوئی اس طرح کا تعلق ہے؟ دیکھیں, کھانے پینے دونوں چیزوں سے آ گیا نا. اگر آپ مطلب بات یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کے پیٹ میں گئی, صحیح, چاہے وہ پینے کی چیز ہو چاہے کھانے کی چیز ہو, اور وہ چیز جو آپ کی صحت کے لیے مناسب نہیں ہے, وہ جائے گی تو ڈیفینیٹلی اندر جا کے آپ کو پرابلم کرے گی اور وہ آپ کو تکلیف کرے گی. اب جیسے اس میں ڈاکٹر صاحب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی غذا پیٹ میں گئی, وہ کھانے کی صورت میں یا پانی کی صورت میں, غذا میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا اس کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں یا جراثیم مکس ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہوتی ہے؟ دیکھیں, غذا میں تو مسئلہ اسی وقت ہوگا نا کہ جب اس میں جراثیم ہوگا. صحیح, ٹھیک ہے نا. اگر غذا میں جراثیم نہیں ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. اب جیسے کچھ ایسا ہوتا ہے نا, جیسے آپ نے جیسے گوشت کھایا, گوشت اگر پورا پکا ہوا نہیں ہے, کچا گوشت کی صورت ہے, یہ بھی ہضم نہیں ہوتا, ہاضم نہیں ہو پاتا, پھر اس کے بعد اس میں پیٹ کا پرابلم شروع ہو جاتی ہے, ایبڈومنل کریمپ وغیرہ اس کے اندر مل جاتے ہیں. گوشت میں تو وہی پرابلم ہوتی ہے نا کہ آپ جب گوشت کھا رہے ہوتے ہیں, ہم نے پچھلے سلسلوں میں بھی اس میں کافی ڈیٹیل سے بات کی تھی, جب گوشت ہم کھا رہے ہوتے ہیں, بالخصوص پچھلے دنوں میں جو عید الاضحیٰ کا سلسلہ چل رہے تھے, تو اس کے اندر جو ایک روٹین ہوتی ہے, کچا پکا گوشت عمومی طور پہ سیک کے باربیکیو ٹائپ کا بنا کے لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, جب وہ آپ کھاتے ہیں تو وہ کچی پکی پیٹ میں جا رہی ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ڈائجیشن کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اس ٹائم پیریڈ میں اس نے ڈائجیشن کرنی ہوتی ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میں پیٹ میں گئی اور وہ آدھے گھنٹے میں ڈائجسٹ ہو جائے, اس نے اپنے 3-4 گھنٹے ڈائجیشن میں لینے. اب لازمی سی بات ہے کوئی ایسی چیز گئی ہے جو آلریڈی اس کنڈیشن میں ہے کہ کچی ہے اور وہ آپ کے پیٹ میں جاتی ہے, پیٹ میں جانے کے بعد تو اس نے پرابلم ہی کریٹ کرنی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ پیٹ میں جانے کے بعد پرابلم نہیں کریٹ کرے گی. جب وہ پیٹ میں جائے گی تو آپ کے مسلس کو ایکسٹرا ورک کرنا پڑے گا, ایکسٹرا کام کرنا پڑے گا,
اور ایکسٹرا کام کرنے کی وجہ سے ہی آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کو ایسیڈیٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے, اسٹریس ہو جاتا ہے, اور کیا کہتے ہیں درد شروع ہو جاتا ہے. بعض کنڈیشن میں جو ہے پیٹ پھول جاتا ہے, بھاری پن محسوس ہونے لگ جاتا ہے, یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. یہ جو کھانے کے بعد بھاری پن ہو جاتا ہے پیٹ میں, گیس وغیرہ ہو جاتی ہے, اس سے کیا کھانے کی سے تعلق ہے یا زیادہ کھانے سے اس سے تعلق ہے؟ دیکھیں بات جو کھانے میں یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, اوور ایٹنگ جو ہوتی ہے نا, اوور ایٹنگ سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے. اور اوور ایٹنگ اگر نہ بھی ہو تو آپ کی وے آف لائف کے اوپر بھی بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. کہ اگر مثال کے طور پہ آپ کھا پی کے بیٹھ گئے, کوئی ایسی بالخصوص رات کے ٹائم کھا پی کے سونے کی عادت ہے, سو جاتا ہے تو پیٹ میں لازمی بات ہے اس کو وہ ڈائجیشن کا ٹائم تو نہیں ملتا, اس کو ایک پراپر طریقے سے ڈائجیشن نہیں ہوتی ہے. کھایا آپ نے 11 بجے 12 بجے کھانا کھایا, اس کے بعد آپ نے بستر پہ لیٹ گئے, اور جو اس کا ڈائجیشن کا پیریڈ ہوگا وہ جا کے 3 سے 4 بجے قریب جا کے پورا ہوتا ہے. وہ جا کے 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں اس کو ڈائجیشن کے اندر. اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب آپ ریسٹنگ پوزیشن میں ہیں, آپ سو رہے ہیں, آپ کے مسل سارے ریلیکس ہو رہے ہیں. ریلیکس مسل اتنی تیزی کے ساتھ کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جب دن میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, اس حساب سے مسلس بھی آپ کے زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو دیٹس وائی اس کی وجہ سے گیس بھی پیدا ہوتی ہے, پرابلمس بھی ہوتی ہیں, قبض کی شکایت بھی ہو جاتی ہے, کسی صورت میں ڈائریا کی شکایت بھی ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, عموماً یہ کلینکس وغیرہ میں آپ کے تجربے میں بھی ہوگا کہ اکثر لوگ یہ آ کے بولتے ہیں فوراً کہ جیسے مجھے 2 دن سے موشن لگے ہوئے ہیں, تو ڈیفینیشن تعریف کیا ہے موشنز کی کہ کتنی تعداد میں روزانہ ہوں تو ہم بولیں گے ہاں اس کو ڈائریا ہو گیا؟ دیکھیں ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ ڈائریا بیسیکلی ہوتا کیا ہے, ڈائریا کیوں ہوتا ہے, اس کی علامات کیا ہوتی ہیں. ڈائریا بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ دن میں 3 سے 4 مرتبہ لوز واٹری موشن ہوں آپ کو, ٹھیک ہے, یعنی کہ پانی والے دست ہوں, وہ ڈائریا کی صورت کہلاتی ہے. یا اس کے اندر بلغمی اخراج ہو, چکناہٹ وغیرہ ہو, یا خون آنا شروع ہو جائے تو ڈائریا ڈیسینٹری کی صورت بن جاتی ہے, پیچس کی صورت جس کو بن جاتی ہے. یہ بیسیکلی اس کی ایک تعریف ہوتی ہے. عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کلینک میں آتے ہیں کہ ایک موشن ہو گیا ڈاکٹر صاحب, ہمارے بچے کو موشن ہو گئے. جب ہم ہسٹری لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ایک موشن ہو گیا. اب اگر ہم ان کو بولتے ہیں کہ نتھنگ ٹو وری, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ایزیلی جائیں, کوئی ایسا مسئلہ ہے, تو وہ مینٹلی طور پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا ہے. اسی عمومی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا, آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ بچوں میں جو موشن وغیرہ ہوتے ہیں, انفیکٹو جو موشن ہوتے ہیں, اس کے علاوہ اکثریت موشن میں دوا کی حاجت نہیں ہوتی ہے. صرف آپ ان کو جو ہے نمکول کا پانی دیں گے تو اس سے بہتری آ سکتی ہے, یا پرو بایوٹک دے سکتے ہیں. پرو بایوٹک کا تو ایک رجحان آج کل چلا ہے کہ جو ساشے وغیرہ ملتے ہیں, لیکن ہم نیچرلی پرو بایوٹک کی طرف جاتے ہیں. کیلا از اے بیسٹ پرو بایوٹک, اور دہی از اے بیسٹ پرو بایوٹک. اگر آپ ان کو استعمال کرائیں, پرو بایوٹک مدنی چینل کے ناظرین کی یہ ہے کہ جو ایسی چیز جو آپ کو دست روکنے میں مدد دیتی ہے قدرتی طور پہ, اس کو ہم کہتے ہیں پرو بایوٹک ہے. تو اگر آپ کیلا یا اس میں ڈاکٹر صاحب دہی کا استعمال کیسا بیسٹ ہے دہی. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. آپ میری پسند کی چیز کا بیان فرما رہے ہیں, دہی پسند ہے ماشاء اللہ. تو بابو پھر دہی کے بندی پھول دے دیں آپ. نہیں, دہی پہ پورا سلسلہ کر لیں گے انشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو جن کو اگر موشن لگے ہوئے ہیں, بظاہر بھلے 1 ہو یا 2 ہو یا زائد مقدار میں ہو, تو کیا ان کو اپنا کھانا پینا ویسے ہی رکھنا چاہیے یا کھانے پینے کی مقدار کم کرنی چاہیے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. عمومی طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کھانا پینا بالکل ہی نیچے کی طرف لے آتے ہیں, آپ بند کر دیتے ہیں, جو کہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہوتا. ڈائٹ لینی چاہیے, لیکن ہلکی ڈائٹ لینی چاہیے. ہلکی ڈائٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا اس کا بند کر دیں. ہلکی ڈائٹ سے مراد یہ ہے کہ سافٹ ڈائٹ ہو, ہیوی نہ ہو, جیسے نان ہے, اس قسم کی چیزیں ہیں, اور دوسری جیسے بریانی شریانی, اس قسم کی ہیوی ڈائٹس جو ہوتی ہیں ان سے تھوڑا کھچڑی لے لیں, سافٹ ڈائٹ, سافٹ ڈائٹ, دلیا ہے, کھچڑی ہے, دہی لے لیں, جوسز لے لیں, بیسٹ ہے. تو وہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. عمومی طور پہ کھانا نہیں دیتے ہیں, ایک تو پانی کا لاس ہو رہا ہوتا ہے اس کو باڈی کے اندر سے, جسم کے موشن کی صورت میں پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے, اوپر سے کھانا جو نہیں کھایا جا رہا ہوتا اس کی وجہ سے بھی جو ہے جسم میں تکلیف ہونے لگ جاتی ہے, اور کمزوری کی نقاہت کی کیفیت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے. تو کھانا کبھی بھی کسی بھی صورت میں بند نہیں کرنا چاہیے. اچھا, اس میں دستوں کے حوالے سے دستوں کی کئی اقسام ہوتی ہیں. دستوں کی کئی اقسام ہوتی ہیں. اس کے اندر بیسیکلی جو کلر ہوتا ہے,
کچھ دست ایسے ہوتے ہیں جس میں گرین کلر کا اسٹول ہوتا ہے, جیسے بڑے بچے جو ہیں ہرے ہرے موشن کر رہے ہیں, گرین کلر کا اسٹول کر رہا ہوتا ہے, ایک وہ بھی ہوتی ہے. دوسرے میں وہ ہوتی ہے اپنا بلغمی اخراج ہوتا ہے, میوکس ٹائپ کا ہوتا ہے, وہ بھی ہوتا ہے. تو دونوں کی ٹریٹمنٹ کم و بیش ایک آدھ چیز کو چھوڑ کے ایک جیسی ہوتی ہے, اور دونوں میں ایک بڑی کامن سی چیز یوز کی جاتی ہے جس کو ہم آپ نمکول کہتے ہیں. وہ بہت کامنلی یوز کیا جاتا ہے اور کرنا چاہیے. اور اس میں بجائے اس کے کہ ہم کسی دوا کو استعمال کریں, اگر نمکول کو آپ استعمال کریں تو عمومی طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ گھروں میں دوائیاں شروع کرا دیتے ہیں, اپنے طور پہ دوائیاں شروع کرا دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں 2-3 چیزیں تھیں, جیسے اگر کوئی ینگ بچہ ہے اس کو موشنس ہو جاتے ہیں 3 یا 4 سے زائد, اب یہ فوری طور پہ گھر میں ان کو کیا ٹریٹمنٹ پلان کر لینا چاہیے؟ سب سے فوری طور پہ تو جو آپ کا نمکول کا پانی ہے نا, بالکل آپ وہ شروع کر دیں. وہ آپ اب جیسے کسی کو موشنز بھی ہو رہے ہیں اور ساتھ بچے کو یا کسی بڑے کو بخار بھی ہو رہا ہے, پیٹ میں درد بھی ہو رہا ہے, تو اس صورت میں دوا لینی ضروری ہے؟ دیکھیں آپ کو بخار ہو رہا ہے اور پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو ٹائپ کی بھی آ رہی ہے, ہاں مروڑ ٹائپ کے ہو رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ دست کی پوزیشن بھی موجود ہے. پوزیشن کیا ہے, آیا لوز واٹری موشن ہے, بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے, بہت زیادہ پانی کی کمی ہو رہی ہے اس کے اندر, تو آپ فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کریں گے, پھر اس میں آپ ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے. لیکن اگر ان کے دست کی پوزیشن ایسی ہے کہ اس میں ایک آدھ لوز موشن ہوا ہے اور اس کے اندر جو ہے ٹیمپریچر آپ سمپل کوئی بھی بخار کی دوا دے کے اس کو سبسائڈ کیا جا سکتا ہے ایک آدھ خوراک کے بعد, اس کے بعد آپ ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں. عموماً یہ بھی ڈاکٹر صاحب دیکھا جاتا ہے کہ فوری جیسے جی پی کلینک وغیرہ کے اوپر جا کے تھوڑے سے بھی 1-2 موشنز کے بعد فوری طور پہ ڈرپ کی ترکیب بنا دی جاتی ہے. تو 1-2 موشنز ہیں یا 2-3 دن کے اگر ڈائریا کی ہسٹری دے رہا ہے, فوری ڈرپ لگانا کیسا؟ دیکھیں ڈرپ کے معاملے میں بڑا چوزی ہوتا ہوں. صحیح, اس میں یہ ایک میرا اپنا کانسیپٹ ہے کہ جو بھی چاہے وہ بچہ ہو چاہے بڑا ہو, جب تک لے سکتا ہے منہ سے اگر کھا سکتا ہے تو اس کو ڈرپ کی حاجت نہیں ہے. صحیح, میرا اپنا کانسیپٹ یہ ہے. لیکن عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ اتنی ایزیلی نہیں لیتے ہیں, منہ سے نہیں کھاتے ہیں. خاص طور پہ بالخصوص جو نمکول وغیرہ کا پانی ہے وہ تھوڑا سا ٹیسٹ اس کا عجیب سا ہوتا ہے, اس لیے بچے ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں اس چیز کو. اور بچوں کے اندر یہ تھوڑا رسک فیکٹر ہوتا ہے کہ اس میں ٹائم لیا جائے. تو بچوں میں اگر پانی کمی ہو رہی ہوتی ہے تو بہتر یہی ہے, اگر پانی کمی ہے تو ان کو اکارڈنگ ٹو دا ویٹ, عمر اور وزن کے حساب سے جو لیکوڈ پانی دینا چاہیے ڈرپ کے ذریعے اگر حاجت ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب ایڈوائز کریں تو آپ بالکل لگا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ پانی کی کمی ہو گئی, ڈی ہائیڈریشن ہو گئی, بچہ ہے یا بڑا ہے, تو جیسے اس کے کون سے علامتیں ہوں گی بظاہر طور پہ جو مدنی چینل کے ناظرین کو سن لیں تو ان کو توجہ دے دیں کہ یہی علامتیں اگر ملی تو اس سے سمجھ آئے گا پانی کی کمی ہو گئی ہے؟ دیکھیں اس میں جو سب سے بڑی علامت جو بچے میں نظر آئے گی 2-3 نظر آتی ہیں. بچہ بھی ہے, بڑا بھی ہے, ان میں تقریباً ایک آدھ چیز کو چھوڑ کے تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ زبان کا خشک ہو جانا, ٹھیک ہے نا, یہ بچوں میں بھی ملے گی, بڑوں میں بھی ملے گی آپ کو. آنکھیں اندر کی طرف چلا جانا, دھس جانا جس کو آنکھیں کہتے ہیں نا, یہ بچوں میں بھی ملے گی, بڑوں میں بھی ملے گی آپ کو. اسکن جو ہے آپ کی, اگر آپ نارملی اسکن کو آپ ٹچ کرتے ہیں اس کے بعد اس کو چھوڑتے ہیں تو وہ فوری طور پہ بیٹھ جاتی ہے. اگر وہ جو ڈی ہائیڈریشن والی اسکن ہوگی وہ بہت سلولی بیٹھنا شروع کرے گی, آہستہ آہستہ بیٹھنا شروع ہوگی. یہ بچوں میں بھی ملے گی اور بڑوں میں بھی ملے گی. ڈی ہائیڈریشن میں بلڈ پریشر بھی لو ہو سکتا ہے گا؟ بالکل, مسلز وغیرہ کے اندر بھی ویکنیس آ سکتی ہے. ڈیفینیٹلی فرق پڑتا ہے, کیونکہ ڈی ہائیڈریشن بیسیکلی آپ کا پانی لاس نہیں کر رہا باڈی کا, آپ کا الیکٹرولائٹ لاس کر رہا ہے. جو نمکیات ہے وہ بیسیکلی ضائع ہو رہی ہے. جب نمکیات ضائع ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ کی تمام پوری باڈی پہ یہ افیکٹ پڑتا ہے, بالخصوص آپ کے جسم پہ, پنڈلیوں پہ, رانوں پہ بڑا شدید قسم کا درد یعنی کرامپس کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا بیسٹ ذریعہ یہی ہے کہ آپ اورلی پانی استعمال. اسی طرح جیسے یہ موشنز ہو گئے, اس میں نمکیات پانی وغیرہ نکل رہے ہیں. اب جیسے الٹی ہوتی ہے تو الٹی میں بھی نمکیات پانی وغیرہ نکل جاتے ہیں. بالکل الٹی میں بھی یہی سلسلہ ہوتا ہے. ہاں, اب اگر اس کو الٹی ہو رہی ہے اور موشن بھی ہو رہے ہیں تو اب اس کو انڈیکیشن بنتا ہے کہ اس کو پانی کی کمی کس طریقے سے پوری کرنی ہے. فوری طور پہ اگر پوری کرنی ہے اور ڈی ہائیڈریشن زیادہ ہے تو, لیکن یہ ڈاکٹر ایگزامن کرے گا, بلڈ پریشر چیک کرے گا, اس کا بلڈ پریشر سے پتہ لگے گا کہ بلڈ پریشر کا بہت زیادہ لوور سائڈ پہ چلے گا, پلس وغیرہ بھی گر گئی تو انڈیکیشن بنے گی ڈرپ کی. ورنہ ادروائز یہ اورلی بھلے چھوٹا ہو بڑا ہو اورلی انکریج کیا جاتا ہے. زیادہ تر کوشش یہ کرتے ہیں کہ اورلی انکریج کریں, زیادہ سے زیادہ ان کو
نمکول کا پانی استعمال کروایا جائے. اچھا, اس میں جو بچے ہوتے ہیں بعض اوقات ان کی کیفیت کا اندازہ نہیں کر پاتے, چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں, تو اس میں جیسے میں نے 2-3 نشانیاں اگر بتائی ہیں, جیسے گھر میں اگر ہوتا ہے تو اس سے خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی کی کمی ہے, یعنی آنکھیں جو ہیں اندر کی طرف چلی جاتی ہیں, ظاہری طور پہ نظر آ جاتی ہے, عام آدمی اس کو پہچان سکتا ہے. اسی طرح زبان کو بھی چیک کر سکتا ہے کہ زبان آپ نارملی دیکھ لیں, اپنی زبان پہ صرف ایک انگلی الٹی کی طرف کر کے دیکھ لیں تو آپ کو ایک اسٹیکی چیز مل جائے گی, لیکن جب آپ ڈی ہائیڈریشن والا پیشنٹ ہوگا تو آپ لگائیں گے تو زبان آپ کو کھردری ملے گی اور ڈرائی ملے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زبان پہ ڈی ہائیڈریشن موجود ہے, پانی کی کمی ہو گئی ہے. اگر کیمرہ مین دکھا سکے تو میں اسکن ٹرگر کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ ایزی ہو جائے لوگوں کو سمجھنا. یہ میرا ہاتھ ہے, یہ جلد ہے, اگر ہم اس جلد کو ایسے فولڈ کر کے اٹھاتے ہیں, کلوز اگر لے لیں, یہ ہم نے فولڈ کر کے اٹھائی ہے. اب اگر اس کو دیکھیں میں چھوڑ رہا ہوں تو یہ واپس چلے گئی ایز اٹ از, اور یہ بالکل نارمل ہو گئی ہے. لیکن جو ڈی ہائیڈریشن والی پوزیشن ہوگی, اس کو ہم فولڈ کر کے اٹھائیں گے تو یہ آہستہ 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 جائے گی, ایسے سلولی جائے گی. تو اس کی پوزیشن میں یہ ہوگا کہ اس کو کمزوری ہو رہی ہے, پانی کی کمی ہو رہی ہے. تو یہ بہت آسان طریقہ ہے, ایزیلی گھر میں آدمی جج کر سکتا ہے اس کو. اچھا, یہ ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے بتایا یہ ساری صورتحال تو جو ہے ایسی ہے کہ بڑوں کے لیے, بچے بڑے دونوں کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اسی انداز. بالکل, دونوں میں. اب عموماً صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ جب یہ صورت ہو جاتی ہے, اب رات میں ہو گئی جیسے کہ اب جیسے سلمان بھائی کہہ رہے تھے کہ ایک ذہن میں آتا ہے کہ بس ڈرپ لگا دیں آپ, تو کھانا پینا بھی بند کر دیا اور یہ ساری چیزیں. تو فرسٹ ایڈ کی صورت میں سب سے پہلے کتنے جو ہے دست ہو جائیں تب گھبرا جانا چاہیے یا پریشان ہو جانا چاہیے؟ عموماً بعض ڈاکٹروں کو دیکھا کہ وہ کہتے ہیں یار 2-3 ہوئے, کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو, اور بعض بہت جلدی ڈرپ لگا دیتے ہیں. تو اس صورت میں فرسٹ ایڈ کی صورت میں کیا ہو, کھانا پینا بند کر دیا جائے یا کوئی ایسی صورت میں کوئی ایسی ٹیبلٹ لی جائے؟ میں انشاءاللہ خلیل بھائی تو ہمارے ساتھ ہیں اور کچھ کال بھی ہم لیں گے, تو ان سے بھی ہم پوچھیں گے. جیسے کہ بڑے بوڑھے جو ہیں یا جو ہیں وہ یونانی انداز میں بعض چیزیں بیان کی گئی ہیں, اس میں پانی کا کتنی مقدار ہونی چاہیے, یعنی کتنا پانی پینا چاہیے, اور کیا ایسی چیز لینی چاہیے جس سے فرسٹ ایڈ کی صورت مطلب ہو جائے؟ اب رات میں 1-2 موشن ہو گئے, کیا وہ ہاسپٹل بھاگے گا, کلینک جانا ہے, ڈاکٹر کو اس کو فون کرنا ہے, کیا صورت اختیار کرے وہ فرسٹ ایڈ میں؟ دیکھیں, اس میں نے عرض کیا کہ بیسٹ جو چیز ہے جو اس وقت ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ جو نمکول کا پانی ہے وہ آپ کے لیے بیسٹ ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے دہی ہے اور کیلا, 1-2 موشن کے اندر تو یہ صحیح ہے. اس وقت آپ رات بے رات میں یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. دہی اور کیلا جو ہے آپ کے دست پہ پروبایوٹک کا اثر کرتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کے دست ہونے کی جو کیفیت ہے اس میں کافی حد تک کمی آ جاتی ہے. پھر نیکسٹ مارننگ کے اندر آپ ڈاکٹر سے رجوع کر کے جو بھی ڈیسیجن لینا چاہے ڈاکٹر. کتنے کیلے کھانے چاہیے؟ کیلے کتنے کھانے چاہیے؟ کم از کم 2-3-4 تو یوز کرنے چاہیے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا موشن کتنی مقدار کی. اب بچے کے لیے نہیں ہے, بچے کے لیے 3-4 بہت زیادہ ہو جائیں گے, یہ بڑوں کے لیے نہیں ہے. ویسے یونانی جو ہے طب میں جو ہے وہ تو کہتے ہیں کیلا جو ایک ہی کھائیں وہ, اور ویسے کیلے کھانے اپنے نارمل حالت میں, تو کیلا کھائیں نہ کبھی اکیلا. اچھا, ہاں, مطلب اگر ایک کیلا کھائیں گے تو آپ کی صورتحال کچھ اور تبدیل ہوگی, 2 کھائیں گے تو کچھ اور صورتحال ہوگی. تو اس میں یہ کہ اگر ایک کھا کے دیکھ لیا جائے نا وہ. اچھا, یہاں کیلے کی جو ہمارے یہاں سائز بھی میں یہی وہ بھی مصری کیلا جو آتا ہے, مدینہ شریف کا جو کیلا ہے, مدینہ شریف میں جو کیلا کھاتے ہیں تو وہ کیلے کی مقدار ہمارے یہاں دگنی ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ اگر وہ ایک استعمال کر لیں میں سمجھتا ہوں, اور اس سے اگر فرق پڑ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب تو کافی ہے اس کے لیے. ایسا کیلے کا سائز چھوٹا ہوا تو ہم تو پاکستانی کیلے کے حساب سے بات کر رہے ہیں, مگر آپ ہند والے بھی سن رہے ہیں وہ بھی تقریباً سیم ایک ہی جیسا ہوتا ہے. ہم اگر بنگلہ دیش میں کہتے ہیں کہ بڑے کیلے ہوتے ہیں بنگلہ دیش کے, شاید میں نے سنا ہے ایسا ہی ہے. تو یہ کہ ویسے تو آپ دنیا بھر میں سب جگہ ہی جو ہے وہ عرب میں بھی آپ کو دیکھا جا رہا ہے, تو ساؤتھ افریقہ میں, ایسٹ افریقہ میں, اور ماشاء اللہ ہمارا جو چینل ہے وہ بہت سارے ممالک میں دیکھا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے یہ کہ کیلے کے حوالے سے بعض نے یہ کہا ہے کہ کیلا اگر صبح کھایا جائے نا تو سونے کی مانند ہے یہ. اچھا, ہاں,
صبح کیلا کھانا سونے کی مانند ہے، یعنی ایسا نفع دیتا ہے جیسے گولڈ نفع دیتا ہے. اچھا. تو صبح کے وقت میں لیا جائے، اور اگر موشن کی صورت ہو تو پھر 10 کی کیفیت میں جو ہے وہ 1 کیلا کھایا جائے، اور نارمل حالت میں 1 سے زائد کیلے لینے ہو. کیلا جو ایسا ابھی آپ نے بتایا نا صبح سونے کی مانند ہے، اس کے اندر ایک کیمیکل ہوتا ہے ٹرپٹوفین، اس کو بیسیکلی بولتے ہیں. تو وہ جسم میں جا کے دماغ میں جا کے ایک ایسا کیمیکل بنتا ہے جو جتنے بھی دماغی امراض ہوتے ہیں، جن کو ڈپریشن کا مرض ہوتا ہے، انگزائٹی وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اب یہ ڈپریشن سمجھیں گے نہیں آپ، تھوڑا سا آپ سمجھا دیں گے. ابھی ڈپریشن کا ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ یہی ہے کہ ذہنی طور پر اس کو دباؤ ہے، اور ایسی مایوسی کی کیفیت ہے، مایوسی ہے وہ. اور یہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس پر آپ باقاعدہ کوئی پورا سلسلہ کریں کہ ان لوگوں کو تر و تازگی ملے جو اس طرح کے معاملات کا شکار ہوتا ہے. یہ آتے رہتے ہیں لوگ. بابو آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اور میں پچھلے میرے خیال میں 2 ہفتے سے لاسٹ ویک میں میری سلمان بھائی سے جو لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی، ہم نے یہی کہا تھا کہ ہم انسانی نفسیات کے اوپر کوئی ایک یا 2 سلسلے انشاءاللہ کوشش ہے، تھوڑا سا ورک اپ میرا کمپلیٹ ہو جائے اس کے اوپر انشاءاللہ ضرور کریں گے. انشاءاللہ ضرور کیجیے آپ، کیونکہ یہ ایک ایسا مرض وہم اور مایوسی، اس سے مطلب وہ بیمار نہیں ہے پھر بھی اپنے آپ کو بیمار سمجھ رہا ہے جی. اس کے لیے، اور پھر یہی ساری صورتحال بعض اوقات انسان کو خودکشی تک بھی پہنچا دیتی ہے. بالکل صورتحال بھی ہیں اور ایسے واقعات ہیں بھی. جی. میں ایک آپ کو بہت ہی روحانی سمجھیں گے اس کو ہم نسخہ انشاءاللہ عرض کروں گا، جو آپ کے لیے بڑا ہی جو ہے وہ دل افروز ہوگا انشاءاللہ، اور آپ کو انشاءاللہ اس میں لذت ملے گی، کیونکہ ہمارا ابھی یہ جو ہے ٹاپک نہیں ہے، مگر اس ٹاپک کی ایک تیاری ہے. اچھا. جو شخص ڈپریشن کا شکار ہو تو وہ کبھی کبھی ایسا تصور کرے کہ گویا میں مدینہ منورہ میں ہوں، سبحان اللہ، اور پھر یہ تصور کرے کہ میں گنبد خضرا کے سامنے ہوں، یعنی گنبد خضرا کے سامنے حضور کے دربار میں حاضر ہوں، اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے. ویسے تو وہاں ہر وقت رحمت کی برسات ہوتی ہے، تو ایسا تصور جب وہ جمائے گا کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں، مدینہ منورہ میں حاضر ہوں، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، اور میں حضور کے دربار میں سلام پیش کر رہا ہوں، خود دیکھ لیجئے گا کہ اس کی اندر اپنی خود تبدیلی محسوس ہوگی ہے. اور تصور جو ہے نا، ان مقامات کا تصور بھی لطف دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے. کبھی آپ خانہ کعبہ کا تصور کریں، یہ عموماً اس میں روحانیت میں تصور شیخ بھی ہے. کیوں خلیل بھائی؟ باقاعدہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے اس کو پوری کتاب لکھی ہے کہ جب ایسی پریشانی میں کوئی شخص آ جائے تو وہ تصور مرشد کرے. اچھا، اور ویسے بھی بعض وظائف میں تصور مرشد کا جو ہے وہ شجرے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایسے موقع پر روزانہ وہ کرے یا گائے کرے، وہ تصور مرشد کرے تو اس سے ضرور اس کو فائدہ پہنچتا ہے. اسی طرح خانہ کعبہ کا اگر وہ تصور کرتا ہے یا مدینہ طیبہ کا تصور کرتا ہے، تو یہ تصور جب غالب ہوگا نا ڈاکٹر صاحب، تو پھر اس کے بہت سارا ڈپریشن دور ہو جائے گا اس کا. 100%. میں ویسے یہ حدیث سے اب بیان نہیں کر رہا، اور نہ ہی آپ کی شاید ڈاکٹری کے اندر ہوگا، یہ کسی نے مجھے بتایا تھا. یہ نہیں، آپ سے بات صحیح کہہ رہے ہیں. میں ایک نہیں، یہ بات میں نے کتاب سے بیان کی ہے. ایک میڈیکل ریسرچ میں اس پہ آپ کو عرض کرتا ہوں. میں ٹاپک سے تھوڑا سا آؤٹ ہو رہے ہیں لیکن آپ نے چھیڑی ہے. نماز ڈپریشن دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اس پہ باقاعدہ میڈیکل اسٹڈیز ہوئی ہوئی ہیں. وضو بلڈ پریشر کو دور کرتا ہے. پھر نماز، اصل معاملہ یہ ہے کہ جب لوگ آ کے کہتے ہیں نا ہم نے تو نماز پڑھی، جیسی پڑھنی چاہیے نا ویسی نہیں پڑھی. ہمارا قیام ایسا نہیں، ہمارا رکوع ایسا نہیں، ہمارے سجود ایسے نہیں. واقعی 2 نماز پڑھنے والے اس کو یوں سمجھے کہ 2 شخص سوئے ہوئے ہیں، ایک خواب میں مکے اور مدینے میں گھوم رہا ہے اور ایک شخص کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. اس کی کیفیت اور دوسرے کی کیفیت جدا ہوگی. جب وہ دونوں اٹھیں گے نا اس وقت بھی دونوں کی کیفیت جدا ہوگی. بالکل انوائرمنٹ چینج کرتا ہے. اب جو میں بات بیان کر رہا ہوں، یہ بات تو جو میں نے بات بیان کی ہے ڈپریشن دور کرنے کی، وہ امیر اہل سنت نے خودکشی کا علاج کے اندر لکھی ہے. یہ جو واقعہ ہے اس کا ڈپریشن دور کرنے کا، جیسے ہمارا دعوت اسلامی کا سنت و برا جو اجتماع ہوتا ہے، پھر دوسرے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، اصل میں جو ڈپریشن کا جو شکار ہوتا ہے نا، وہ کوشش یہ کرتا ہے حتی الامکان وہ اکیلا رہے. اور اگر کسی کو شک ہے کہ ہمارے گھر میں کسی کو ڈپریشن کا مرض ہے تو ان کو اجتماعات کی پابندی کروائیں، تنہا نہ چھوڑیں، بعض جماعت نماز کے لیے لے جائیں، اجتماعات میں لے جائیں. اجتماعات میں اب جیسے کچھ پیشنٹس وغیرہ ایسے ہیں میرے تجربے میں رہے کہ ان کو جب اجتماعات کی پابندی کروائی گئی نا، جب وہ پبلک کے اندر آتے ہیں، اجتماعات میں آتے ہیں، پورے
بیان ہوتا ہے, ذکر ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہ ہوتا ہے, ہلکا لگتا ہے, پورا جدول کے حساب سے جب چلتے ہیں نا, تو اس کے بعد میں نے ان کو آبزرو بھی کیا ہے, مانیٹر بھی کیا ہے, ان کے اندر کافی تبدیلی ہوتی ہے. وہ ریزن اس کا یہ ہوتا ہے, جو ڈائگنوز کیس ہے ڈپریشن کا, اس کو اکیلے رہنا ہی پسند ہے. جب وہ پبلک سرکل میں جاتا ہے, جو سوچے دماغ پہ اس کے حاوی ہوتے ہیں وہ سب چھٹنا شروع ہو جاتی ہیں. انشاءاللہ اس پر ڈاکٹر صاحب سلسلہ کریں گے ہم. میں جو بات کہہ رہا تھا کہ جو میں حدیث سے نہیں بیان کر رہا, یا آپ کی ڈاکٹری کے اندر بھی شاید ہی نہیں ہوگی, کہ بعض اوقات خیالات اتنے غالب ہو جاتے ہیں انسان پر کہ انسان کا جسم جو ہے وہ بالکل لطیف ہو جاتا ہے, بالکل ہلکا ہو جاتا ہے, اور اس کے خیالات بھاری ہو جاتے ہیں. یوں کہتے ہیں کہ بعض اوقات وہ اپنے جسم سے اس کے خیالات بھاری ہونے کی صورت میں گویا ایسا محسوس کرتا ہے کہ اس کے خیالات کی دنیا میں وہ پہنچ گیا. جیسے ہم کہتے ہیں یہ مدینے پہنچ گیا, یہ مکے پہنچ گیا, اور اتنا تصور غالب اگر کرتا ہے نا انسان, تو اس کو وہی لطف محسوس ہوتا ہے نا. کسی شاعر نے لکھا بھی ہے اس کے اندر کہ وہ جو یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی, شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں. شاعر جو ہے نابینا ہے, شاعر نابینا ہے, اور انہوں نے شعر لکھا کہ بھائی وہ میں چلتے چلتے جو ایسی جگہ پہنچ گیا ہوں, اور یہ روشنی اور خوشبو جو ہے, حالانکہ ان کو روشنی اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی, مگر ان کے احساسات ایسے ہیں کہ وہ یہ محسوس کر لیا انہوں نے کہ میں روزے اقدس پر موجود ہوں. انشاءاللہ اس احساسات کا ہم اس سلسلے میں ذکر ضرور کریں گے. ہمارا موضوع تھا کالز ہیں, باپو لے لیں. جی بالکل لیں, کال سنا دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میری بچی کو خطرہ نکلا ہوا ہے, کیا اس کو کیلا کھلا سکتے ہیں؟ جی مزید بھی ایک کال ہو تو لے لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عرفان اتاری کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میرا سوال ہے کہ اگر کسی کو پیچز اور اسے کالی پیچز وغیرہ ہوئے تو اس کے لیے کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ جزاک اللہ خیرا. ڈاکٹر صاحب یہ ایک پہلی جو کالر ہے میرے خیال سے ان کا چکن پاکس ہے. اب یہ کیلے پہ انہوں نے توجہ دے دی ہے کہ کیلا چکن پاکس میں کھلائیں کہ نہیں کھلائیں. بالکل کھلا سکتے ہیں, کیا مذائقہ اس میں کھلانے میں, بالکل کھلا سکتے ہیں, کیلا کھلا سکتے ہیں, کیلا کھلانے میں کوئی حرج نہیں. صرف کھانے پینے میں اگر احتیاط, پابندی نہیں ہے, احتیاط اگر کرنی ہے تو کوئی ایسی جو گرم اشیاء ہوتی ہیں ان سے تھوڑا جیسے چکن پاکس میں عموماً یہی عرض کی جاتا ہے کہ ہلکی غذا لی جائے, لکوڈ فارم میں ہو, مسالے زیادہ نہ ہوں. ہاں, وہ اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ ایک تو چکن پاکس میں بڑا ہائی گریڈ فیور چل رہا ہوتا ہے, تیز بخار چل رہا ہوتا ہے, اور بخار کی کیفیت کے اندر ویسے ہی اندرونی طور پہ ڈی ہائیڈریشن والی کیفیت ہوتی ہے اس کے اندر, تو پانی کی مقدار ویسے اس میں بڑھا دیتے ہیں. جوس اور فروٹ اگر یہ چکن پاکس میں استعمال کرے تو زیادہ بہتر. بالکل لے سکتے ہیں, بس گرم اشیاء جو ہے اس سے احتیاط کی جائے. پابندی نہیں ہے ان میں, لیکن احتیاط کی جائے, کیونکہ بعض اوقات وہ خارش جو ہوتی ہے, خراش جو جسم میں ہو رہی ہوتی ہے, ایچنگ وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے, یا برننگ ہو رہی ہوتی ہے, جلن ہو رہی ہوتی ہے, اس میں کبھی کبھی بڑھاوے کا سبب بن جاتی ہے, تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. ویسے کوئی خاص پرہیز نہیں ہے. دوسرا جو سوال اسلامی بھائی نے پوچھا تھا وہ پیچش کے حوالے سے پوچھا تھا کہ کیا علاج کرایا جائے, تو اس کے حوالے سے ہم نے پہلے عرض کر دیا. احتیاطیں پوچھنا چاہتے ہیں. ہاں, تو میں احتیاطیں تو وہی ہیں جو ایک عام روٹین میں ہوتی ہیں, اور اس میں کھانے پینے کے عموماً جو ہے نا ادویات اپنی جگہ پہ جو ڈاکٹری مشورے سے یہ استعمال کریں گے. گھر کے اندر ہم نے ان کو عرض کی کہ کیلا اور دہی کا استعمال اگر کروائیں گے تو وہ پروبائیوٹک کا کام کریں گے, انزائمز کا کام کریں گے اس میں, اس سے ان کا جو پیچش ہے وہ کافی حد تک کنٹرول ہو سکتا ہے. لیکن ڈاکٹر سے ضرور رجوع کر لیں تاکہ پیچش کی نوعیت پتہ چلے کس قسم کا ہے. اگر انفیکٹو ہے تو کسی اینٹی بایوٹک کی ضرورت پڑ سکتی ہے. خلیل بھائی آپ بھی ہمیں کچھ بتائیں کہ بھائی اگر یہ جو صورتحال ہے دست کی, یا قے ہو جاتی ہے, الٹی ہو جاتی ہے, تو کیا کہتی ہے طب یونانی ہمارے پاس, حکمت کیا کہتی ہے, آج کیا نسخے لے کر آئے ہیں آپ سے؟ میری فون پر بھی بات ہوئی تھی تو کچھ تھوڑی سی آپ نے تیاری کی تھی, کچھ تبدیلی بھی کی تھی. یہ مطلب بڑی کوشش کر کے یہ سب چیزیں لے کر آتے ہیں, اور پھر آج نسخے میں انہوں نے تبدیلی بھی کی, مجھے بتا رہے تھے. اچھا, یہ میں بیان کرنا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ مدنی چینل کے ناظرین, آج ایک مجھے اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میری والدہ جو ہیں وہ آپ کے سلسلے کو دیکھتی ہیں, اور وہ اس کا تعریف کر رہی تھی کہ جو نسخے جات وغیرہ بیان فرما رہے ہیں نا, تو مدنی چینل کے ناظرین یہ جو نسخہ جات بیان کیے جاتے ہیں اگر آپ اس کو نوٹ کر لیں, اب تو جب آپ کو یہ دکھایا جاتا ہے تو بآسانی آپ اپنے فون سے
اس کا ایک فوٹو لے سکتے ہیں جو نسخہ لکھا جاتا ہے. اور یہ نسخہ جات کو ایسے مشکل بھی نہیں ہوتے. زیادہ تر ہماری کوشش ہوتی ہے, آج البتہ کچھ مجھے نئی چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کے ٹیبل پر, ورنہ زیادہ تر زیرہ ہے اور سونف ہے, الائچی ہے, دار چینی ہے. میں بات اس کو ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ ہمارا باورچی خانہ ہمارا دواخانہ کی صورت اختیار کر سکتا ہے اگر ہم اسے علاج کی صورت کریں. جیسے بھی دہی کے متعلق بیان کر رہے تھے, تو دہی جو ہے اگر اس سے ہی پہلا ہم بچپن میں یہ دیکھتے تھے, ہمارے والدین ہمیں کہیں ایسی صورت حال ہوتی تھی تو وہ ہمیں زیرہ ملا کے دے دیا کرتے تھے. دہی میں زیرہ, دہی کے اندر زیرہ ملا کر وہ کھلا دیتے تھے. یہ کس سلسلے؟ یہ اگر نہیں یہ دست کے لیے, اگر کسی کو دست ہو جائے تو زیرہ ملا لیں دہی میں اور وہ اس کو استعمال کریں, انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. اور وہی کھا کے ہم صحیح ہو جایا کرتے تھے. دوائیاں وغیرہ تو یہ سب بہت مطلب بعد کا اسٹیج تھا. صحیح. اس طرح ایک خلیل بھائی بیان کریں گے. اگر میں نے درمیان میں ایک نسخہ مجھے یاد آ گیا, بہت ہی آسان نسخہ ہے. اگر ایسی صورت دست کی ہو جائے تو سونف لے لیں ہم, یہاں رکھی ہوئی بھی ہے نا سونف, ذرا زوم کریں اس کو. بھائی سونف کو آپ توے پر بھون لیجئے, تھوڑا سا نمک ڈال لیجئے, تھوڑا سا. بلڈ پریشر کے اگر مریض ہیں تو وہ نمک استعمال نہ کریں. توے پر بھون لیجئے تھوڑا سا نمک ڈال کر. اب یہ بھنی ہوئی سونف ہو گئی. کھانے کے بعد بھی آپ ویسے بھی لے سکتے ہیں اس کو, مگر دست کی صورت میں آپ تھوڑی تھوڑی اس کو کھا لیں. ایسی صورت میں انشاءاللہ الرحمن دن میں 3-4 مرتبہ کھائیں گے, آپ خود اس کا رزلٹ دیکھیں گے اور مدنی چینل والوں کے لیے دعا کریں گے. بہت آسان نسخہ میں نے آپ کو پیش کر دیا ہے, بلا قیمت پیش کیا ہے. مزید بھی خلیل بھائی بھی پیش کریں گے, اس کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے. آپ کی دعا چاہیے مدنی چینل والوں کے لیے, دعوت اسلامی والوں کے لیے. انشاءاللہ دوسرا ہم نسخہ جانتے ہیں. سونف ہر گھر میں ہونی چاہیے. منہ پہلے بھی بیان کیا گیا تھا, منہ کی بو دور کرتا ہے, رنگ صاف کرتی ہے سونف, نگاہیں تیز کرتی ہے. یعنی نگاہ جس کی کمزور ہو وہ اگر اس کا مستقل استعمال کرتا رہے تو اس کا فائدہ ہوگا. اس کے مستقل استعمال سے کھانے کے بعد تھوڑی سی لے لیں, رات کے کھانے کے بعد اور دوپہر کے کھانے کے بعد, انشاءاللہ ہاضمہ بھی کرے گی. اس کا عرق بھی بازار میں ملتا ہے. پیٹ کے درد میں اس کا عرق استعمال کیا جاتا ہے. بچوں کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے. یہ خلیل بھائی کیا استعمال کریں اگر ایسی صورتحال ہو جائے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. باقاعدہ گھریلو علاج بھی انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں. جی جی. اس میں یہ کہ کچھ مختصر علاج بھی ہمارے پاس موجود ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب گھریلو علاج اور میتھی کے 50 مدنی پھول اور دودھ پیتا مدنی منا, یہ ان 3 میں سے ایک دو جو ہے وہ علاج لیے ہیں. موشن اور الٹی کے چند مختصر گھریلو علاج, ابتدائی طور پر انہیں بھی کر لیا جائے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. نمبر 1, دست ہوں تو بچوں کو گرم دودھ میں چٹکی بھر دار چینی کا پاؤڈر ملا کر پلا دیجیے, انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا اگر ابتدائی مرض ہے. یہ دودھ پیتا مدنی منا کے صفحہ نمبر 40 پر یہ علاج موجود ہے. اسی طرح سے نمبر 2, الٹی ہو, قے ہو تو لیمو کاٹ کر پیسی ہوئی کالی مرچ اور نمک چھڑک کر چوسیے تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا. یہ اسکرین پہ بھی دکھایا جا رہا ہے ناظرین کو. جی, یہ کتاب گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 93 پر موجود ہے. اسی طرح سے الٹی وغیرہ ہو تو ایک الائچی یا ایک چھوٹی الائچی یا انجیر چبا کر کھا لیجیے, یہ بھی اسی کتاب گھریلو علاج میں موجود ہے. اسی طرح سے پیچش کے مریضوں کے لیے 5 گرام چھوٹی چمچ 5 گرام تقریباً یعنی چھوٹی آدھی چمچ چھوٹی چمچ 5 گرام جو کہ چھوٹی چمچ ہوتی ہے پیسی ہوئی میتھی پانی سے استعمال کرنا مفید ہے. ٹی اسپون کہتے ہیں اس کو. جی, تو یہ میتھی کے 50 مدنی پھول کے صفحہ نمبر 3 پر یہ گھریلو علاج موجود ہے. یہ مختصر ہیں, اگر گھر میں جیسے ابتدائی طور پر ان کو استعمال کر لیا جائے تو اس سے بھی انشاءاللہ کام چل جائے گا. اور بالفرض ہے کہ کمال کی چیز ہے, ہر گھر میں ہونی چاہیے. عموماً تو یہ دوائیوں میں کھانے میں استعمال کی جاتی ہے, مگر بہت سارے سب یہ ڈشز دکھا رہے ہیں ابھی, یہ دیکھ لیں. اسی طرح سے پچھلے ہفتے ہمارا جو موضوع تھا وہ اس میں بھی اسی طرح کے جیسے ہیضہ وغیرہ فوڈ پوائزن کے حوالے سے بیان کیا گیا تھا, تو اسی سے ملتا جلتا یہ ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ علاج بھی جو وہ کرنا چاہیں, اور اس کے علاوہ جو آج ہمارا مین موضوع تھا کہ الٹی موشن متلی ہوتی ہے, الٹی موشن وغیرہ اس طرح کے, تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک جوشاندے کا گھریلو علاج ہے کہ جو
जोशांदे के जरिए पी कर यानी कि इस्तेमाल करना चाहिए, पीने की जोशांदा बनाएंगे कैसे उसको बता दीजिए, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करेंगे उसमें? जी जी वो अर्ज कर रहा हूँ। इसी तरह से जो जोशांदा ना पीना चाहे तो उनके लिए एक सफूफ यानी कि कुछ दवाएं उसको पीस कर जो है वो सुबह शाम उसको आधी आधी चम्मच इस्तेमाल कर ली जाए तो इंशाल्लाह दोनों इलाज जो है वो अर्ज किए देते हैं। नंबर 1, मतली उल्टी मोशन का घरेलू इलाज। इसमें 3 चीज़ें हैं। अंजबार सबसे पहली चीज़ है इसमें, अंजबार। हाँ जी, नाज़रीन के लिए भी बिल्कुल नई चीज़ होगी जी। तो ये यूं कह लें कि ये एक जड़ी बूटी है, जड़ की मानिंद, ये इसे अंजबार कहते हैं और इस नाम से एक शरबत भी मिला करता है, शरबत अंजबार के नाम से। तो सबसे पहली चीज़ ये है अंजबार, और इसकी जो मिकदार होगी इसमें 2 तोला, तकरीबन 25 ग्राम, 24-25 ग्राम। और दूसरी चीज़ जो है बेलगरी खुश्क। ये बेलगरी एक फल है, तो इसका मुरब्बा भी आता है, मुरब्बे की सूरत में भी इसको खाया जाता है। ये जब हम डॉक्टर साहब इस पर तस्करा करते थे ना उस वक्त, तो मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए भी ये थोड़ी दिलचस्प बात होगी। उसमें फिर ऐसा हुआ कि वो जब हम इसका जिक्र करते थे कि भाई वो ये सूरत में आप बेलगिरी का मुरब्बा खा लें, तो वो कहते थे यार कहाँ गिरी बेल भाई। मैंने कहा भाई इसमें कोई बेल नहीं गिरती, आपने सिर्फ मुरब्बा खाना है। ये जो है दस्त के लिए, पेशिश के लिए इसका मुरब्बा बहुत ही ज़बरदस्त है। खैर वो ज़ाहिर आप तो लिखते नहीं हैं, आप तो जो दीगर मेडिसिन लिखते हैं, तो इससे हिकमत में एक बात ये ज़रूर है कि चीज़ें बड़ी टेस्टी होती हैं इसमें। अगर आप शुरू में जब हम ये पढ़ते थे, बड़ा शौक़ था इसको बाकायदा इसका इल्म हासिल करने का, तो मैं और एक मेरे दोस्त थे, मैंने कहा भाई अगर कोई हकीम साहब हमें अपनी शागिर्दी में ले लें और हमें थोड़ा सा ये भी दे दें कि जो माजून आपने इस्तेमाल करना है ना, जो मुरब्बा इस्तेमाल करना है वो आप खा सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं वो। अब देखें आपकी जो मेडिकल में आपने जो भी दवाइयाँ लेनी है, जितनी एंटीबायोटिक लेनी है, शायद मतलब बहुत कम कोई मेडिसिन आपकी ऐसी होगी जिसके अंदर टेस्ट भी मौजूद होगा। इसमें जो बहुत सारे ऐसे मुरब्बे हैं, जैसे सेब का मुरब्बा है, फिर अभी ये जो बेलगिरी का मुरब्बा है, ये तो चले इतना टेस्टी नहीं होगा। दीगर जो मुरब्बे हैं, जब बाद मुरब्बों में सेब को लेते हैं, दूसरे जो फल को लेकर तमाम मुरब्बों को मिलाया जाता है, फिर उसमें चांदी का वर्क मिलाया जाता है, फिर वो पेश किया जाता है। बड़े टेस्टी, बहुत टेस्टी होते हैं। इसके साथ जो माजून है, जितने भी माजून हैं वो तकरीबन मीठे होते हैं वो। अच्छा, फिर इसके साथ साथ जितने लऊक हैं जो चटाए जाते हैं, फिर इसके साथ साथ जो हैं वो जितनी जवारिशें हैं वो सब भी ऐसी हैं, वो बासानी अगर जो क्या होती है ये बता दें। ये जितनी चीज़ें हैं जैसे माजून है ना, वो थोड़ा सा जो है पेस्ट हो गया, हाँ है सारी पेस्ट ही एक तरह से, मगर उसमें वो तार की सूरत है कि जब वो बनाते हैं तो इतना तार हो जाए, इतना गाढ़ा हो, तो ये माजून की सूरत होगी। थोड़ा उससे कम होगा तो ये जवारी की सूरत होगी, और जो चटाने का होता है वो लऊक कहलाता है। सही। तो ये 2-3 चीज़ें जवारिश में और माजून में ऐसा ही है ना खलील भाई? देखने वालों के लिए तो वो एक जैसा ही मालूम होता है जी। तो उनकी तासीर में कोई फ़र्क होता है, उनके बनाने के अंदाज में फ़र्क होता है और दिखने में भी फ़र्क होता है। जब उसको देखेंगे तो उस अलग अलग सूरत में। लेकिन बात चीज़ें टैबलेट है ना, तो टैबलेट को तो खा लिया जाता है, इसी तरह माजून भी खा लेंगे आप, मगर जो लऊक है ना उसको चटाया जाता है। और लऊक को जब चटाते हैं तो वो यूँ समझ लें कि जो गला मुतासिर है ना, जो डायरेक्ट वहाँ जाकर इफेक्ट करता है और उससे फ़ायदा पहुँचता है वो। बाज़ दवाइयाँ लऊक ऐसे हैं कि वो मौज़नीन के लिए बड़े कारआमद और फ़ायदेमंद हैं अमूमन, गले के अमराज, क्योंकि वो बुलंद आवाज़ से अज़ान देते हैं और उनका पढ़ने पढ़ाने का और जो है वो सिलसिला होता है, तो उसके लिए वो ख़ास तौर पर वो लऊक इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल तो जो है वो इस सूरत हाल में जी आप बयान फरमा रहे थे नुस्खा, और मैं चला गया बेलगिरी पर। वाकई कोई बेल नहीं गिरी, जितने बेल गिरने थे वो बकरीद के दिन गिर चुके हैं। बेलगिरी का मुरब्बा होता है पेचिस में और ये दस्त में, ये बहुत ज़्यादा काम आता है। इस वक्त जो नुस्खा बयान किया जा रहा है, आपने कितना बताया बेलगिरी? जी, सबसे पहले ये है कि अंजबार जी इसमें लेंगे। कितने ग्राम है? तकरीबन 2 तोला, तकरीबन 25 ग्राम कह लें। ठीक है। इसके ये इसे कहते हैं अंजबार। ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है बेलगरी, तो ये मुरब्बे की सूरत में भी होता है, लेकिन ये याद रखना है कि इसमें जो हमने इस्तेमाल करना है वो खुश्क होगा। ठीक है। ये खुश्क कहना ज़रूरी है, तो वरना मुरब्बा फिर दे देंगे आपको। तो ये किसी भी पंसार की दुकान से ही मिल जाएगा। इसमें तीसरी चीज़ अंजबार जो आपने कहा ना, ये अंजबार ये जड़ है असल दरअसल, जो इसकी तफसील में लिखा हुआ है ना। जी जी,
تو یہ جو ہے اس کی جڑ گہرائی میں ہوتی ہے، جو کھردری اور سرخ مائل بس سیاہی ہوتی ہے، یہی جڑ یا جڑ کا چھلکا کو استعمال کیا جاتا ہے، انجبار کو جو آپ نے بتایا جی. اور آپ نے جو ہے اس کے ساتھ ساتھ بیلگری بھی بتایا. ٹھیک ہے، بیلگری جو ہے آپ نے یہ بتایا کہ خشک ہونی چاہیے، خشک ہونی چاہیے اور اس کی مقدار بھی 2 تولہ ہوگی. ٹھیک ہے، 2 تولہ تقریباً 25 گرام، دونوں 25 گرام لینی ہے جی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے سونف ہے، بادیان لینا ہے، جو فارسی میں بادیان کہتے ہیں اس کو. اس کی مقدار 1 تولہ، 1 تولہ 12 گرام. 12 گرام ہو. 12 گرام. اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ تینوں دوائیں صاف کر کے پیس لیجئے. مقدار خوراک 1 چمچ صبح شام پانی سے لیجئے. بچوں کو آدھی مقدار دیجئے. فوائد انشاءاللہ عز و جل الٹی، موشن، ہیضہ، متلی وغیرہ میں بے حد فائدہ ہوگا، اور اس کی جو مدت ہے وہ تا حصول شفا. اس کو استعمال کرتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل بہت ہی پیارا یہ علاج ہے، تو اس سے بہت انشاءاللہ. ایک بات میں بیان کروں، آپ نے شاید اس کو محسوس کیا ہو نہ کیا ہو. مثال کے طور پر اگر کسی کو دست شروع ہو گئے اور اس نے اگر میڈیسن لی، آپ کے یہاں پہلے تو آپ جو ہے وہ میڈیسن وغیرہ یوز کراتے ہیں انیشیل طور پر، ابتدائی طور پر. صحیح. پھر اس کے بعد شاید میرے خیال میں وہ جو اس کا شاید وہ ہو جاتا ہے، انفیکشن ہو جاتا ہے، پھر آپ نے اینٹی بایوٹک دینی ہے اس کو جی. اچھا، یہ سب جو بھی جب وہ میڈیسن لیتا ہے تو پیٹ کا تو اس کا پہلے ہی کام تمام ہو چکا ہوتا ہے، مگر اس کے بعد بھی کئی دن تک اس کی کیفیت بالکل اثرات رہتے ہیں. متلی کسی کیفیت ہے اور اس کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا. جی جی. جبکہ یونانی دوائیوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہوتا. مطلب اگر اس کی یہ صورت ہو گئی نا، جیسے اگر اس نے سونف بھون کے کھا لی اور اگر اس کو سیٹ ہو گئے، یہ میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ ایسے میرے دوست ہیں جن کے معدے صحیح ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بھائی اگر ہمیں ایسی صورت ہوتی ہے نا، ہم ٹھنڈا پانی زیادہ پی لیتے ہیں. عموماً ہم ٹھنڈا پانی پینے کے عادی نہیں ہیں. آپ کے لیے نئی بات ہوگی ہے، میں تو ٹھنڈا پانی پی لیتا ہوں، میرے لیے ٹھنڈا پانی جو ہے وہ قبض کر دیتا ہے اور میں سیٹ ہو جاتا ہوں. کچھ لوگ یہ سونف کا نسخہ استعمال کر لیتے ہیں. اب اس میں جو ہے ہاں، اگر جو صورتحال ایسی ہو گئی کہ 15-20 اگر کی صورتحال ہو گئی اور جانا آنا اس کو بہت زیادہ ہی ہو رہا ہے واش روم، تو اب تو ظاہر ہے کہ اس نے کچھ ہیوی ڈوز ہی استعمال کرنی ہے، حکیم کے پاس جانا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. مگر یہ بات ضرور ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو ہے دوائی کے بعد اس کا جو ہے ایلوپیتھی کے اندر وہ جو صورتحال ہوتی ہے اس کو دور کرنے کی کیا صورتحال ہوگی؟ کیا غذائی طور پر یا پانی کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے؟ دوائی تو لے رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا استعمال کرنا چاہیے اس کو؟ اس میں جو آپ فرما رہے ہیں نا، جو مین اثر ہوتا ہے نا وہ الیکٹرولائٹ امبیلنس، یعنی کہ جو جسم کی نمکیات انسان کی ضائع ہو رہی ہوتی ہے نا، اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. سیکنڈریز جو ہے نا، پھر اگر انفیکٹو ہے، کسی جراثیم کی وجہ سے اس کو موشن ہوئے ہیں، تو اس کے لیے جو آپ اینٹی بایوٹکس وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں، جو کہ ضرورت ہوتی ہے اس کی، اس میں میٹرونیڈازول بھی ہوتا ہے، اس کے اندر دوسری قسم کی دوائیاں بھی ہوتی ہیں جو آپ دے رہے ہوتے ہیں، تو ان کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں جو ٹیسٹ لیس ہوتے ہیں. زبان کے اوپر جو ہے ٹیسٹ اس کا عجیب سا ہوتا ہے، اس کو استعمال کرنے کے بعد بھی جو یہ اس کا بیسیکلی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے کہ زبان جو ہے نا بالکل عجیب سا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اس کا دوا استعمال کرنے. تو یہ بیسیکلی دوا کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. لیکن میجر جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے الیکٹرولائٹ امبیلنس، جو آپ کا جو نمکیات جسم میں ضائع ہو رہا ہوتا ہے نا، مین افیکٹ وہ زیادہ کر رہا ہوتا ہے. سیکنڈریز افیکٹ جو ہے نا پھر آپ کے ادویات عموماً جو علامتیں آتی ہیں وہ پانی کی کمی کی وجہ سے. پھر یہ جو جیسا سب پوچھ رہے تھے پانی کی کمی ہوئی، جیسے اب آپ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ مثلاً ایک شخص ہے، اس کو کبھی مہینوں میں ہو گئے تو اس کے لیے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ایک شخص کو آئے دن ہو رہے ہیں موشن اس کو آئے دن ہوتے ہیں اور وہ کچھ کھاتا ہے تو فوراً جو ہے وہ اس کے لیے پرابلم کریٹ کر دیتا ہے. وہ تو کیا اس کی آنتیں کمزور ہے؟ کیا اس کا معدہ کمزور ہے؟ کیا باہر کی غذا کھانے سے ایسا ہوتا ہے یا پانی کی کمی سے ہوتا ہے؟ تو اس کو کن چیزوں سے، جو ہر مہینے اس چیز کا شکار ہے، ہر 2 مہینے کے بعد اس کو 5-6 دن اس کے اسی طرح کرب میں گزرتے ہیں، تکلیف میں گزرتے ہیں، میڈیسن لیتا ہے وہ اور جو ہے اس کے ساتھ اینٹی بایوٹک لے لیتا ہے، تو یہ کیا صورتحال کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کیا بیکٹیریا کھانے میں کوئی ایسی چیز شامل ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے پرابلم ہوتا ہے؟ آنتیں اس کی کمزور ہے یا وہ خود ہی ذاتی طور پر کچھ ایسے اس کے معاملات ہیں کہ وہ اتنا ویک ہے کہ اس کو فوراً جو ہے کوئی نہ کوئی جراثیم اٹیک کر دیتے ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ہمیں پہلے تو ایج دیکھنی پڑے گی نا کہ کس ایج گروپ کے اندر یہ جو بھی متاثر ہے وہ. میں تو بچوں کی بات نہیں کر رہا اس وقت. ہاں، جیسے ہم اس کو یوں ڈسکس کریں، جیسے اریٹیبل باؤل سنڈروم، جو ڈاکٹر صاحب آپ کو اریٹیبل باؤل سنڈروم جو ہوتا ہے یہ عموماً 35-40 کے بعد ہی ہو جاتا ہے، جس کے اندر مستقل
मोशन और कब्ज का सिलसिला रह रहा होता है। इसमें सलमान भाई जो क्लिनिकली प्रैक्टिस में मुशाहिदा किया गया है, इसमें दो किस्म के पेशेंट आते हैं। एक तो जैसे आपने अर्ज कर दिया इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का, दूसरा पेशेंट ऐसा होता है जिनको बेसिकली डिसेंट्री हो रही होती है। सही। अब वो डिसेंट्री में क्या होता है कि वो आते हैं 1 या 2 दिन दवा ले लेते हैं, वक्ती तौर पे जो अलामात हैं वो दब जाती हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद जाके उन्होंने परहेज नहीं करना होता, सही, और फिर दवाइयाँ भी छोड़ देते हैं। सही। फिर ये होता है कि 3 दिन बाद 4 दिन के बाद फिर वो रिग्रेस कर रही होती हैं, दोबारा बढ़ रही होती हैं, तो फिर वो दोबारा डॉक्टर के पास चक्कर लगा रहा होता है। तो अगर ऐसी पोजीशन में है तो डॉक्टर की हिदायत के बाद ही दवा बंद करे, उससे पहले ना बंद करे। एक तो ये फैक्टर होता है। कितने दिन चलती रहनी चाहिए दवाई? डिपेंड करता है बीमारी के ऊपर, डिपेंड करता है कि किस किस्म का है उनको। ये बात तो आपने बयान की कि आज खुद दवाई बंद ना करे, वो आज खुद स्टार्ट भी ना करे, आज खुद बंद भी ना करे, बंद भी ना करे। यानी इसकी एक आपने ये अलामत ये बयान फरमाई, मतलब वजह कि उसने दवाई तो सही हो गया, वो आज पूरे दिन सही रहा और उसने दवाई छोड़ दी, सिम्टम खत्म हो गए बज़ाहिर, लेकिन जरासीम मौजूद होते हैं जिस्म के अंदर। अब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है करीबन कम हो गए 6 या 10 दिन के लिए, ठीक है। सिम्टम 2 दिन की ट्रीटमेंट के बाद खत्म हो गया तो ये दवा लेना बंद कर देते हैं, ठीक है। फिर वो जरासीम तो मौजूद है अपने अंदर, कुछ दिन बाद वो वापस एक्टिवेट होता है, ऊद करना, दोबारा आ गए, दोबारा वो ग्रोथ होती है, एक्टिवेट होते हैं, फिर दोबारा 15 दिन 20 दिन बाद दोबारा मोशन वगैरह हो जाते हैं। फिर इनको तजुर्बा हो जाता है कि इस गोली से मेरे मोशन बंद हो गए थे, फिर उसने टेम्परेरी वही ले ली, उससे वक्ती तौर 4 दिन से बंद कर दिया उसने, फिर 15 दिन बाद फिर उसी मर्ज में जो है तो इसका बहुत सारे जैसे सैल्मोनेला का इन्फेक्शन होता है, टाइफाइड का इन्फेक्शन होता है, ई कोलाई का इन्फेक्शन होता है, ये जरासीम कैरियर होते हैं अक्सरियत, तो इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से होता ये है कि जरासीम जिस्म में ही रह जाते हैं और 2 हफ्ते 3 हफ्ते महीने या 1.5-2 माह बाद ये इनको रिपीटेड बाउट्स आ रहे होते हैं। इसमें अगर हम बड़ी मिसाल अगर दें तो आप टाइफाइड की मिसाल दे सकते हैं इजीली, क्योंकि बड़ा कॉमनली टाइफाइड होता है। उमूमन जो आप ट्रीटमेंट टाइफाइड की यूज़ कर रहे होते हैं तकरीबन 72 घंटे 48 घंटे के बाद वो सिम्टम फ्री हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, तो पेशेंट दवा छोड़ देता है। आप ये देखें टाइफाइड के लिए आपको कितना कोर्स करवाना पड़ता है, उसके बावजूद भी आपको 15-15 दिन तक आपको दवा देनी पड़ रही होती है, लेकिन मरीज नहीं लेता। अल्टीमेटली नुकसान उसका अपना होता है जी। वो ये समझते हैं कि पता नहीं क्यों डॉक्टर साहब बार बार कह रहे हैं, उसकी रीजंस होती हैं। अच्छा, ये बार बार भी तो नहीं कहा जाता उसका, मैंने तो ये उमूमन ये लिखा है कि 3 दिन लेनी है अपनी एंटीबायोटिक या 5 दिन लेनी है, 3 दिन 5 दिन 7 दिन। एक तो ये फार्मूला समझ में नहीं आया कि 3 दिन 5, एक ही बात हो, क्योंकि मरीज जो है, मरीजों की जो सूरत हाल है उसमें पढ़े लिखे भी होते हैं, और आप पता है कि जो नाखंदा भी होते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे, उनको आपने कह दिया कि भाई 3 दिन 5 दिन 7 दिन ले लीजिएगा। अब या तो वो उसकी सूरत हाल 5 दिन लेने की है और उसने 3 दिन लेके बंद कर दी, और ये जो सूरत हाल बयान की डॉक्टर सलमान ने, वही सूरत हाल फिर दोबारा उसकी हो जाती है। इसमें एक चीज़ मैं अर्ज करूं कि 3 दिन दवा लेने के लिए कहा जाता है, 3 दिन के बाद बंद करने के लिए नहीं कहा जाता है। 3 दिन तक आपने दवा लेनी है, देन रिपीट फॉलो अप करना है आपने, ठीक है, फिर डिसाइड करना है कि मजीद देनी है नहीं देनी। ट्रेंड ये है जो आप फरमा रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ट्रेंड यही होता है कि हम एग्जैक्टली अगर बोलते हैं ना डायरेक्टली कि यार 15 डेज लेनी है, स्पेशली जीपीस के हवाले से मैं बात करता हूँ कि जीपीस अगर डायरेक्टली बोलते हैं कि 15 दिन लेनी है, 20 दिन दवा लेनी है, तो पेशेंट बिलीव नहीं करता उनके पास। पेशेंट जाता है कि यार फौरी तौर पे ठीक हो जाए, तो वो स्टार्ट लेते हैं यार 3 दिन लेनी है आपने, 3 दिन के बाद आपने दोबारा दिखाना है आके क्या पोजीशन है क्या नहीं है, फिर वो उसको 3 दिन और लेके जाता है, फिर 3 दिन और लेके जाता है। इस तरह करके वो कोशिश करता है कि इसका कोर्स पूरा कर दे किसी तरीके से। अब उसमें अगर वो उन 3 दिन में वो सेटिस्फाइड हो जाता है, ठीक हो जाता है, सिम्टम फ्री हो जाता है, तो वो उसको कंटिन्यू कर लेता है। अगर वो अलामत उसकी ज़ाहिरी तौर पर रहती हैं, तो जो डॉक्टर साहिबान होते हैं अक्सर जो मैंने देखा है, वो फार्मूला वही होता है, कंपनी चेंज करते हैं, क्योंकि उन्होंने ट्रीटमेंट तो पूरी देनी है ना। मिसाल के तौर पे कोई एक चीज़ है इस नाम से आ रही है, मैंने इस नाम से दे दी, अब वो डॉक्टर साहब मज़ा नहीं आ रहा है मेरे को, मुझे पता है इसको 5 दिन के बाद फायदा होगा, अच्छा ये नहीं आ रही तो चलो ये ले लो। फार्मूला वही होता है, हाँ वो देना पड़ता है, करना पड़ता है मरीज के लिए कि सेटिस्फाइड नहीं होता। अगर हमने सेम ट्रीटमेंट दे दी वो सेटिस्फाइड नहीं होता है। अब वहाँ यहाँ पे थोड़ा सा लिटरेसी रेट का भी प्रॉब्लम होता है कि पेशेंट को समझाना, काउंसलिंग करना। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ काउंसलिंग का रिवाज नहीं है। अब वो चाहे डॉक्टर हो चाहे आम आदमी हो, डॉक्टर साहिबान भी बहुत कम काउंसलिंग करते हैं और आम आदमी शायद समझने के मूड में भी नहीं होता है। तो दोनों तरफ का मामला है। ये बात तो मदनी चैनल के नाज़रीन ने आज नोट ज़रूर की होगी। मुमकिन है कि जो है वो
مطلب دوائی از خود شروع نہیں کرنی. یہ تو کئی سلسلوں سے ہم نے اس کو ریپیٹ کیا ہے, مگر دوائی شروع کر دی تو از خود بند بھی نہ کر دیں. اور پھر جو آج بات بیان کی گئی وہ کافی قابل توجہ تھی, میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو دوائی آپ نے 7 دن استعمال کرنی ہے وہ آپ 3 دن استعمال کرنے کے بعد یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ میں صحیح ہو گیا, تو اس کے بعد وہی مرض آپ کو دوبارہ عود کرے گا, ریپیٹ آئے گا وہ, اور اب شاید میرے خیال میں زیادہ فورس سے بھی آ سکتا ہے وہ. جی ایسا بھی ہوتا ہے. جی پھر تو اب وہ مرض اب بڑھ گیا. اور اب ہوتا کیا ہے, اس میں بھی 2 قسم کے افراد ہیں. ایک تو وہ ہے کہ انہوں نے 2-3 دن استعمال کی, کچھ فرق ہوا, انہوں نے کہا نہیں یار پورا فرق ہونا چاہیے, میں ڈاکٹر چینج کرتا ہوں. ایگزیکٹلی. اور انہوں نے جا کر جو ہے وہی میڈیسن تو نہیں لینی, کوئی فارمولا چینج کرنا ہے. تو اب یہ کہ وہ اس کے بعد گئے, اس سے فائدہ ہوا تو وہ دوائی بند کر دی. تو اب یہ کہ وہ دوائی از خود شروع نہیں کرنی, از خود بند نہیں کرنی, پورا کورس کرنا ہے اس کو. ایگزیکٹلی. ڈاکٹر کی ماننی ہے نا. بالکل. اگر خود اپنی چلائیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر تو یہ ریپیٹ کرتا رہے گا. اچھا, اب اس کے باوجود بھی ڈاکٹر صاحب اگر مسلسل یہ ہر دوسرے مہینے تیسرے مہینے ہوتا ہے تو ایسے شخص کو غذائی طور پر کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ کیا چیز ایسی لے, یعنی یا تو اس کی عادتیں کمزور ہیں اور ہر دوسرے تیسرے مہینے میں وہ ڈاکٹر کی دوائی لے رہا ہے مگر صحیح نہیں ہو پا رہا وہ, تو کیا غذائی علاج کی طرف بھی آپ کچھ اس کو مشورہ دیتے ہیں؟ اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے ہیبٹس کو وہ دیکھے کہ اس کے اپنے ذاتی ہیبٹس کیا ہیں, کہ آیا وہ باہر کی غذا تو زیادہ استعمال نہیں کرتا, باہر کے کھانے تو زیادہ استعمال نہیں کرتا, باہر کا پانی یا جو انہائیجینک پانی ہوتا ہے اس کا استعمال تو زیادہ نہیں کرتا ہے. ایک تو فیکٹرز اس پہ نوٹ کر لے وہ. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر اپنا پراپر جو گیسٹرونٹولوجسٹ ہوتے ہیں ان کو دکھانا چاہیے کہ کیا ریزنس ہیں, تاکہ اس کی ایک ٹیسٹ ہوتے ہیں, اسٹول ٹیسٹ ہوتے ہیں, اسٹول ڈی آر وغیرہ کروا کے چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا ایشوز ہیں کیا نہیں ہیں. اگر یہ کنٹینیو چلاتے رہے, مثلا جو میں نے پوچھا, ایک شخص کو موشن ہوتے ہیں وہ دوائی لیتا ہے موشن کے بعد, اور دوائی لے کے ٹھیک ہو گیا, پھر ہو گیا چھوڑ دیا, یہ مستقل اگر یہی سلسلہ اس نے رکھا اور کسی گیسٹرو اسپیشلسٹ کو نہیں دکھایا اس نے, اور جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں, یا اس نے اگر اس کو کہا کہ آپ الٹرا ساؤنڈ کرائیں, اس نے کہا بھائی یار یہ ٹیسٹ ویسٹ مجھ سے نہیں ہوتے, ٹیسٹ میں نہیں کراتا, وہ اس نے اسٹول ٹیسٹ کا بھی لکھ دیا ہے, تو یہ بھی کہہ دیا ہے, اتنی ساری باتیں لکھ دی ہیں, بس کچھ ضرورت نہیں ہے. یہ ایسے بھی پائے جاتے ہیں اور آپ کے پاس بہت زیادہ لوگ آتے ہیں, وہ تو ان چیزوں کو یوں سمجھنے کی طرح سے بلیو ہی نہیں کرتے کہ نہیں چھوڑیں یار. اچھا, حکیم کے پاس بھی جائیں گے, اگر اس نے پرہیز کا کہا تو نہ اس نے پرہیز کرنا ہے, نہ اس نے کوئی ٹیسٹ کروانا ہے, نہ اس نے الٹرا ساؤنڈ کرانا ہے. ایسی صورت میں کوئی ڈینجر صورت اس کی اختیار ہو سکتی ہے اس کو؟ بالکل ہو سکتی ہے. دیکھیں اگر خدا نہ خواستہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب جن میں جیسے ابھی ایسا ہوتا ہے کہ پرسسٹنٹ جس کو موشن رہے نا, ان کو پائلز, فشر, اس کا پرابلم ان لوگوں کو ہو سکتا ہے. یہ تو آپ نے بہت نیچے لیول کی بیماری اسٹارٹ کیا ہے. اس کے اوپر کی بیماری اگر آپ بتائیں, کولونک اگر خدا نہ خواستہ یہ ہو, پرولیپس وغیرہ ہو, خدا نہ خواستہ ایسی کوئی چیز ہو کہ اندر کوئی ایسی موذی تکلیف ہو جس کی وجہ سے آپ کو یہ پرابلم ہو رہی ہے, تو میرا خیال میں تو ان کا ڈائگنوسس کے لیے تو جیسے مجھے فشر ہوا یا پائلس ہو گیا یا کوئی اندر جیسے ٹیومر ٹائپ کی یا چیز موجود ہے, تو الٹرا ساؤنڈ اس کا ہوتا ہے. دوسرا اس کا اسٹول ڈی آر ٹیسٹ ہوتے ہیں. ان ٹیسٹوں کے تھرو تو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر جیسے ڈاکٹر صاحب فائلس میں تو الٹرا ساؤنڈ نہیں, جیسے جنرلائز, ہاں جنرلائز کے لیے تو آپ اب اس کے اندر الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے تو اس کے اندر لیور فنکشنز وغیرہ بھی نظر آ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. میل ایبزارپشن وغیرہ جن کو پرابلم ہو رہی ہے, گال بلیڈر اسٹون وغیرہ, اس میں بھی اکثر یہ ہسٹری مل رہی ہوتی ہے. ہاں, وہی تو بات ہے کہ آپ پراپر اگر اسپیشلسٹ سے رجوع کریں گے تو ایک پراپر ڈائگنوسس بھی آپ کا ملے گا, تو قوی امید ہے کہ علاج بھی اس کا ہو جائے گا. ہر چیز کا علاج موجود ہے, علاج کروانے والے ہونے چاہیے. یہ ہر چیز کا علاج موجود, بس وہ اس کو چلا رہے ہوتے ہیں نا. ہاں, وہ ٹائم گزارنا ہے. اس سے یہ ہے کہ وہ مرض بڑھ سکتا ہے اور اس کے لیے نقصان دہ, بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے. ہمارے پاس کال بھی ہیں, سنائیے گا ذرا کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ اس طرح یہ مدنی کلینک میں سلسلہ چلا, تو اس میں میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ میں تقریباً 4 ماہ سے یہی موشن وغیرہ کی کیفیت میں مبتلا ہوں. اس کے کافی علاج بھی کروائے ہیں, تو اس معاملے میں مہربانی فرمائیں, کچھ کا حل ارشاد فرما دیں. یہ کھانا جو ہی کھاتا ہوں اسی طرح مطلب ہے یہ موشن شروع ہو جاتے ہیں, تو اس کا علاج بھی کافی کروا چکا ہے, پرہیز بھی اس کی ہے, لیکن اس سے کوئی فاقہ نہیں ہوا. عذرائے مہربانی اس کی شفقت فرما دیں, اس کا علاج بھی فرما دیں. جی مزید کال اور فرما دیجیے نا. میرا نام خدیجہ نوری کتایا ہے,
میں عرب شریف سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ 5 اور 6 کے درمیان والے بچے کو کتنی روٹی کھانا چاہیے؟ میں اگر 2 روٹی کھاتی ہوں تو میرے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، بچے بھی اب ڈائٹنگ کی باتیں کرنے لگے ہیں. دیکھیں یہ عرب شریف کی روٹی پوچھ رہے ہیں، وہاں پر روٹی کا سائز ڈفرینٹ ہے. نہیں، وہاں تو گھر کی روٹی شاید مراد ہوگی، ورنہ تو بڑی بڑی روٹیاں بھی ہیں کہ جو ایک شخص وہ بچی 6 سال کی بچی اتنی بڑی روٹی نہیں کھا سکتی. وہاں کے روٹی کا سائز ڈفرینٹ ہے. ہاں نہیں، میرا انٹرسٹنگ کوشچن ہے. میں آپ کو کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمایا. وہاں روٹیاں بہت ساری قسم کی ہیں. ہاں یہی وہاں خوبص کہتے ہیں روٹی کو، خوبص لبنانی بھی آتی ہے. ڈبل پہ ہوتا ہے وہ، اس کا سائز چھوٹا ہے. ہاں لبنانی کا سائز چھوٹا ہے. اچھا، پھر بسکٹی روٹی بھی ہوتی ہے جس کو اگر آپ کمرے میں رکھ دیں نا تو بسکٹ جیسی خوشبو آتی ہے، وہ پورے کمرے میں پھیل جاتی ہے. تو بہت ساری ہیں. ایک جو ہے تمیز کے نام سے ایک روٹی آتی ہے جس کا سائز بڑا ہوتا ہے، ایک اس سے بڑی سائز ہوتی ہے. تو بہت ساری کم و بیش غالباً 10 قسم کی روٹیاں جو ہیں وہ آپ کو وہاں ملیں گی. تو اب یہ کون سی پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ اب یہ کون سی روٹی پوچھنا چاہ رہی ہیں تو ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں گے عام طور پر جو نارمل روٹی گھر میں ہوتی ہے وہ کتنی لے سکتی ہیں؟ وہ بچوں تو ویسے کھانے کے چور ہوتے ہیں، کھاتے کہاں ہیں بچے؟ نہیں ماشاءاللہ، اگر یہ بچی 5-6 سال کی عمر میں 2 روٹیاں کھا رہی ہیں، ماشاءاللہ، اللہ نظر بس سے بچائے. تو انہوں نے بتایا میں 2 روٹی کھا لیتی ہوں تو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے. ہاں لیکن ان کی 5-6 سال کی عمر کے حساب سے 2 روٹیاں میرے خیال میں ہیوی ہیں ان کے لیے. ان کو یہ بھی سمجھانا چاہیے کہ روٹی کو کم چھوٹا نہیں والا اور زیادہ دیر چبا کے کھائیں گے تو یہ بہت فائدہ ہوگا. درد کی شکایت نہیں. آپ جو ہے 2 روٹیاں تو آپ ماشاءاللہ اگر کھا لیتی ہیں، لیکن اگر آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو بہتر ہے اس کی کوانٹٹی کم کر کے ساتھ میں کوئی جوسز وغیرہ استعمال کر لیں تو زیادہ اچھا رہے گا. اس سے یہ ہے کہ آپ کا معدے کا سسٹم بھی بہتر رہے گا، انرجی بھی آپ کو اسی کے حساب سے آپ کو انشاءاللہ عزوجل مل جائے گی. لیکن اگر اس کے باوجود بھی آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو کسی پیڈیاٹیشین کو چیک کروائیں، گیسٹرائٹس کا کوئی پرابلم نہ ہو، خدا نہ خواستہ. اچھا، دوسرا سوال جو 4 ماہ سے ان کو موشنز ہیں، علاج بھی کروا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہی موشنز ہو جاتے ہیں. اب یہ جو کیفیت بتا رہے ہیں، ڈیٹیل تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ایک اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ شاید ان کو وہی کرونک ڈیسینٹری والا معاملات ہیں ان کے. ارے ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ پھر دوبارہ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ موشنز کی تعریف کیا ہے؟ وہ یہی کہ اگر ایک دن میں 3 اور 6 سے زائد دفعہ ہو جائے تو تعریف میں آئے گا موشنز کی. ایک دن میں 3 سے زائد یا 3 اور 6 کے درمیان لوز موشن، واٹری، پانی والی، یہی ٹھیک ہے نا، یا بلغمی یا خون جن میں شامل ہونا، تو آپ ان کو موشن کی تعریف میں. لیکن اگر کسی کو دن میں 2 ہو رہے ہیں یا 1 ہو رہے ہیں اور جس طرح انہوں نے بتایا کھانے کے بعد ہو رہے ہیں، تو کیا یہ موشن کی تعریف میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ڈیسینٹری میں جائے گا. نہیں صحیح، یہ ڈیسینٹری میں جائے گا. مطلب یہ ہے کہ یہ بالخصوص کھانے سے کیا مراد ہے؟ کھانا کھانے کی بات کر رہے ہیں یا کچھ بھی کھانے کی؟ جو ان کی کال سے جو میں سمجھاؤں وہ یہ سمجھاؤں کہ کھانے کے بعد شاید ان کو یہ ہوتی ہے کیفیت. ہاں، کھانا کھانے کے بعد اگر ان کو ہوتی ہے تو پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، ڈیسینٹری والی کیفیت ہے، اس کا پراپر ٹریٹمنٹ ہوگا. تو ان کو میں خیال اپنی ایسیڈیٹی کا پرابلم چیک کر لینا چاہیے. بالکل، کھانے پینے کے پیٹرن کے مسالے والی چیزیں نہ ہوں. یہ مطلب کسی بھی گیسٹرونٹولوجسٹ سے مل کے یا جنرل فزیشین سے مل کے جو ہے نا اس کا سولوشن نکالا جا سکتا ہے. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. بس جو وہ گائیڈ کریں، جو بھی فزیشین آپ کو ادویات دے، جتنے دن کے لیے بھی کہے، اس کا پراپر طریقے سے استعمال کریں، اور جتنے دن کے بعد اگر وہ خود سے بند کریں تو پھر دوا بند کریں. امید ہے یہ مسئلہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. کوئی اس میں ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے. یہ چھوٹا مسئلہ ہے، یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس کو آپ نے اسی طرح چھوڑ دیا تو یہ آگے جا کے آپ کے لیے آزمائش کا سبب بن سکتا ہے. تو بہرحال اس کو آپ فوری طور پہ جنرل فزیشین سے رابطہ کریں، اور جس طریقے سے وہ ادویات آپ کو تجویز کرتے ہیں، کھانے کے لیے کہتے ہیں، اتنے دن آپ اس کو استعمال کریں. اس حوالے سے ہمارے پاس روحانی علاج بھی ہے کہ جیسے انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا تو وہ عرض کیے دیتا ہوں. پیچش کا علاج، تو یہ علاج الحمدللہ ایسا ہے کہ اگر پرانا بھی یہ معاملہ ہوگا جیسے موشن وغیرہ کا تو انشاءاللہ اس کی مدت 21 دن ہے، تو اس میں انشاءاللہ عز و جل یہ بہتر ہو جائے گا. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 91 پر یہ علاج موجود ہے. پیچش کا علاج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ کان بکل شیء علیما. یہ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء میں
یہ موجود ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے، طلوع آفتاب سے قبل یعنی پہلے اول آخر درود شریف کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ کر 1 گلاس پانی پر دم کر کے نہار منہ پی لیجیے، اور آدھے گھنٹے تک کوئی بھی کھانے پینے کی چیز استعمال مت فرمائیے. انشاءاللہ عز و جل پرانی پیچش بھی ختم ہو جائے گی. علاج کی مدت 21 دن. تو یہ تو پیچش کا علاج تھا. اسی طرح سے ہمارا جو آج موضوع ہے جیسے الٹی قے یہ بھی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی 2 روحانی علاج شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یہی کتاب گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 92 اور 93 پر یہ دونوں علاج موجود ہیں. نمبر 1، کسی کھانے یا پینے کی چیز پر سورۃ الطارق، یہ پارہ نمبر 30 میں موجود ہے، پڑھ کر دم کر کے کھا یا پی لیجیے. انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ مرض ہوگا جو صحیح ہو جائے گا. نمبر 2، پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 44 کاغذ پر لکھ کر نہار منہ 7 روز پلائیے. چاہیں تو ایک ہی بار 7 تعویذات لکھ لیجئے اور روزانہ ایک پانی میں ڈال کر پلا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی جو ہے یہ جو الٹی قے کے جو معاملات ہیں انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ نے پودینہ وغیرہ بھی رکھا ہے تو کیا الٹی وغیرہ میں یا کسی چیز میں یہ بھی یہ ہم نے کچھ فوائد ہیں؟ گھریلو علاج جو بیان کیا تھا وہ تو یہ ایک پاؤڈر اور صفوف کے حوالے سے تھا. جوشاندے کا آپ نے بیان فرمایا. دوسرا عرض کیا تھا کہ جوشاندے کے اعتبار سے تو یہ اس کا علاج ہے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب نے اس کے بعد تو آپ سے کچھ الٹی کے بارے میں پوچھنا ہے جو قے ہو جاتی ہے. جی تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور فوری طور پر اس کو روکنے، اور اگر ایسا مرض اگر رات میں ہو جائے کسی کے ساتھ تو فرسٹ ایڈ کیا دینی چاہیے؟ جی آپ کو جوشاندہ بتا رہے تھے. الٹی موشن متلی کے لیے جوشاندہ یہ گھریلو علاج انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. اس میں 4 چیزیں ہیں. نمبر 1، آلو بخارا خشک. جو آلو بخارا مارکیٹ میں ملتا ہے تو یہ اس کی خشک کی صورت ہے. جی یہ بہت سارے کھانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، بہت سارے امراض میں بھی استعمال ہوتا ہے، کئی بیماریوں کا علاج ہے یہ. اور جو ہے ہیوی ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اس کا. اس کے علاوہ کھانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. بریانی میں بعض لوگ اس کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں جو اس کے رسیا ہوتے ہیں کھانے والے ہوتے ہیں، تو ان کو شاید یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ چیز ہم کھا رہے ہیں نا اس کے فوائد کتنے ہیں. تو انشاءاللہ وہ بھی بتائیں گے. فی الحال تو ابھی جو الٹی کی جو صورتحال بیان فرما رہے ہیں یا متلی ہے اس صورتحال میں جو ہے یہ فائدہ دے گا. گرمی قبض وغیرہ دور کرتا ہے، سفرے کا زور ہوتا ہے اس کو توڑتا ہے، بھوک نہ لگتی ہے اس کے حوالے سے بھی استعمال ہوتا ہے. تو آلو بخارا خشک اس کے جو تعداد ہوگی یہ ہم نے صرف 2 عدد لینے ہیں. ٹھیک ہے 2 عدد. اس کے بعد وہی جو ہم نے ابھی بادیان سونف کا ذکر ہوا، ٹھیک ہے، تو یہ اس جوشاندے میں بھی یہ ڈلے گی. تو اس کی جو مقدار ہے تقریباً 3 گرام. 2 آلو بخارے ڈالنے ہیں جی، اور پھر جو ہے وہ سونف ڈالنی ہے. جی 3 گرام کے 3 گرام سونف ڈال دی ہم نے، آدھی چمچ ٹھیک ہے ڈالنے سمجھ لیں. تو 3 گرام سونف. اور تیسری چیز جو اس میں ہے وہ زرشک زاراشین کاف جی زرشک. اس کی جو مقدار ہوگی 6 گرام. ٹھیک ہے. یعنی کہ اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے یہی پودینہ ہے، منٹ. جی ٹھیک ہے. تو یہ 4 چیزیں ہو گئی. آلو بخارا خشک 2 عدد، سونف 3 گرام، زرشک 6 گرام اور پودینہ تازہ اس کے تقریباً 10 پتے. ٹھیک ہے. تو یہ چاروں چیزیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ چاروں چیزیں 1 گلاس پانی میں اچھی طرح ابالیں اور چھان کر رکھ لیجئے. تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہیں. دوسرے روز نیا جوشاندہ تیار کریں. انشاءاللہ عز و جل قے، الٹی، متلی، پیچش، دست، موشن وغیرہ میں بے حد مفید رہے گا. زرشک جی، اور آلو بخارا اور پودینہ اور سونف بتایا تو 4 چیزیں. اس میں ایک ہی چیز آپ کے لیے مشکل ہے، اور اگر پنساری سے آپ لیں گے، جب میڈیکل اسٹور پر جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پر بھی کچھ نسخہ لے کر ہی جاتے ہیں آپ. تو بنانا آسان ہے. اپنے ڈاکٹر سے مشورہ، اپنے حکیم سے، اگر آپ طبی اپنے جو ہے یونانی استعمال کرتے ہیں تو حکیم سے مشورہ بھی کر لیں اور اس جوشاندے کو استعمال کریں. انشاءاللہ الرحمن اس کا فائدہ آپ خود دیکھیں گے. بہت ہی انشاءاللہ یہ فائدہ مند ہے. ایسے مریض بھی الحمدللہ سے ٹھیک ہوئے ہیں کہ جو
مسلسل اسپتال میں ایڈمٹ تھے. یہ ہلکے پھلکے گھریلو علاج سے الحمدللہ ان کو فائدہ ہوا. پودینہ تو ویسے ہی بہت زیادہ فائدہ مند ہے, پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. چائے کے اندر اس کو قہوے میں آپ یوز کر سکتے ہیں. قہوہ لیں اور قہوے کے اندر جو ہے وہ آپ پودینہ 2-3 پتے ڈال دیں. جی, اس میں خیال یہی کرنا ہے کہ جیسے بھی جو شاندار بنائے تو اس کے صرف پتے استعمال کیے جائیں. ٹھیک ہے. اب یا پچھلے ہفتے جو گھریلو علاج بیان کیا گیا تھا اس میں بھی یہ تھا, تو اس میں بھی یہی تھا کہ اس کے پتے استعمال کریں. بعض اوقات ڈنڈیاں استعمال کرتے ہیں تو اس مرض, جب یہ مرض ہو تو پھر بعض اوقات یہ پیٹ پہ کچھ جی یہ ہے ہوتا ہے درد سا اس سے بعض اوقات. پھول ہے نا گلاب کا پھول جو ہے, آپ نے سنا ہوگا نا وہ جو بہت سارے لوگ گلقند استعمال کرتے ہیں. جی کیا جی ہوتا ہے گلقند؟ گل پھول, قند کہتے ہیں گڑ کو. گڑ دو قسم کے, قند سیاہ, قند سفید, یعنی سفید گڑ اور سیاہ گڑ. صحیح. مگر اب تو یہ چیزیں بھی کیمیکلائز ہو گئی ہیں. اصل تو جو گڑ ہوتا ہے وہ بلیک کی شکل میں ہوتا ہے. یہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی جی گڑ کو یہ صاف کرنے کے لیے بعض کیمیکل سے صاف کرتے ہیں تو یہ یلو شیپ میں آ جاتا ہے. یہ آپ کے لیے یہ بھی نئی بات ہوگی. اخروٹ یہ بلیک شیپ میں ہوتا ہے. ابھی میں دعوت اسلامی کے کسی مدنی کام کے لیے ہی وہاں ہمارا مدرسۃ المدینہ بن رہا تھا کاغان سے پہلے ہی, تو وہاں اخروٹ تھے. تو جب وہاں سے ہم نے اخروٹ لیے تو وہ اخروٹ بلیک کلر میں تھے, اس پر بالکل یوں سمجھ لیں کہ سیاہی چھائی ہوئی تھی. اچھا. تو وہ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ وائٹ کیسے ہوتے ہیں. اس کو وہ جو ہم بلیچ یوز کرتے ہیں نا گھر میں, جو کیمیکل یوز ہوتا ہے کپڑے دھونے کے لیے بھی اور جو ہے وہ واش روم وغیرہ میں بھی یوز کرتے ہیں, اس سے اس کو اخروٹ کو دھویا جاتا ہے. اسی طرح جو ادرک ہے, تو ادرک جو ہے اس کے بھی وہ بھی بلیک کلر میں ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں گے نا بلیک کلر میں ہوگی. اگر اصل دیکھیں آپ, وہ اس کو ایسیٹک ایسڈ سے دھو کر جو ہے فروخت کیا جاتا ہے. اگر وہ بلیک رکھی ہوگی تو لوگ خریدیں گے نہیں اس کو. اور جو جانتا ہے اس کی اصل ماہیت اور اس کی اصل حقیقت کہ یہی لینا چاہیے تو پھر تو وہی خریدے گا وہ. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ہے یہ پودینے کی صورت جو بیان کر رہے تھے, تو اب پودینے میں اگر ڈنڈی شامل کرنی نا اپنے تو اس کی صورت کچھ اور ہو جائے گی. اس طرح بعض جو ہے چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے پھول استعمال کیا اور پھول کے ساتھ کچھ اور چیز اس کی استعمال کر لی آپ نے, تو اس کی تاثیر دوسری ہوگی. اب گلقند کے اندر یہ 2-3 چیزیں ہیں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. گلقند آفتابی ہوتا ہے اور ایک گلقند مہتابی ہوتا ہے. یہ مدنی چینل کے لیے بالکل نئی بات ہوگی. آفتابی وہ ہے کہ پھول کو اور گڑ کو یا چینی کو ساتھ رکھ کر نا دھوپ میں سکھاتے ہیں, تو یہ گلقند آفتابی ہوگا. دھوپ میں سوکھ گیا تو آفتابی. اور اگر اس کو رات میں آپ نے رکھا نا اگر, تو وہ گلقند مہتابی ہے. دونوں کی تاثیریں بھی الگ ہیں, بڑا فائدہ مند ہے. یہ گلاب کے جو پھول ہیں نا, اس کی جو پتیاں ہیں, یہ دل کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. انشاءاللہ اس پر کسی دن آپ کو نسخہ بھی بیان کریں گے, اور یہ دل میں فرق بھی پیدا کرے گا. ہاں, تو اور اس کا عرق بھی بہت ساری چیزوں میں استعمال ہو رہا ہے. صحیح جو ہے بہت ساری چیزوں میں اس کا عرق استعمال کیا جا رہا ہے. آنکھوں کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے. عرق گلاب یوز ہوتا ہے. جی جی. کھانے وغیرہ کے لیے بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے. بہرحال تو ڈاکٹر صاحب بہرحال ہم چلے گئے گلقند میں, گلقند کی طرف, آفتابی اور مہتابی کی طرف. الٹی جو ہو جاتی ہے تو اس کا ہم نے یونانی علاج تو سنا ہم نے ابھی, اور روحانی علاج بھی انہوں نے ہمیں بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ ان سارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے. واقعی بڑی کرب کے معاملات ہوتے ہیں جب اس طرح کی صورت پیدا ہوتی ہے, اور جب الٹی ہوتی ہے تو بعض اوقات رکنے کا نام نہیں لیتی ہے, اور بعض بہت ہی زوردار آواز کے ساتھ جو ہے وہ چاہتے بھی ہیں کہ الٹی ہو جائے. ایک ہوئی اس کے بعد نہیں ہو رہی, یا ہوئی تو متواتر ہو رہی ہے. خصوصاً جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کو ایک دوسرا ٹینشن ضرور ہوتا ہے کہ یار الٹی, بعض یہ سمجھتے ہیں کہ الٹی جو ہے وہ اگر لگ گئی تو اس سے کوئی پاکی ناپاکی کوئی معاملہ نہیں ہے. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ بچوں کی الٹی پاک ہوتی ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. بچوں کی جو قے ہے وہ بھی اسی طرح ناپاک ہے جیسے بچے کا پیشاب ہے. تو اگر بچے نے قے کر دی, پیٹ سے الٹ دی, اس نے دودھ پلا دیا اس کو اور پیٹ سے لے آیا, وہ ایک تو منہ پلایا تھا اور باہر آ گئی, وہ تو نہیں ہے, مگر پیٹ سے جو قے ہو گئی اس کی, اب قے ہو گئی تو اب وہ بھی اسی طرح پیشاب کی طرح ناپاک ہے. تو یہ بڑا معاملہ ہوتا ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. اس کے چھینٹے لگ جاتے ہیں, کسی اور کو قے ہو گئی تو اب وہ اپنے کپڑے بھی دامن بھی بچا رہا ہوتا ہے, اس کو دھو رہا ہوتا ہے, صاف کر رہا ہوتا ہے. کیوں ہوتی ہے قے اور اس کی فرسٹ ایڈ کیا ہے؟ الٹی کے حوالے سے ابھی آپ کے آنے سے پہلے ہم لوگ یہی باتیں کر رہے تھے. یہ بیسیکلی الٹی ہے, دست جو بھی سلسلہ ہوتا ہے وہ ہمارے کھانے پینے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, اور کوئی بھی چیز ہم لیتے ہیں تو بڑی ہی مختلف چیک پوسٹوں سے ہو کے ہماری باڈی کے اندر جاتی ہے وہ چیز, جس میں آنکھ, زبان, ناک یہ شامل ہوتی ہے.
اگلی جو ہمارے معدے میں جب جاتی ہے، چوتھی چیک پوسٹ پہ جب جاتی ہے وہ چیز، اور اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں شامل ہوتی ہیں جو آپ کی صحت کے لیے مناسب نہیں ہوتی ہیں، تو یہ سگنلز آپ کے برین میں جاتے ہیں کہ بھائی ایک ایسی چیز آپ کے معدے میں پہنچ چکی ہے جو آپ کو نقصان دے سکتی ہے. تو برین کی طرف سے سگنلز معدے کے مسلز پہ جاتے ہیں، اسی طرح ایبڈومن کے مسلز، پیٹ کے مسلز پہ، پٹھوں پہ جاتے ہیں، وہ وہاں جا کے کام کرتے ہیں. وہاں پہ جو اس کے جو معدے کی دیواریں ہوتی ہیں وہاں سے وہ پانی کا اخراج شروع ہو جاتا ہے تاکہ واش آؤٹ کیا جا سکے. اس کو پانی کا اخراج شروع ہوتا ہے تو وہ اس میں سے متلی کی کیفیت پیدا ہونی، کیونکہ اندر ایک وہ شروع ہو جاتی ہے، جنگ سی شروع ہو جاتی ہے، تو ایک متلی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو الٹی آنا شروع ہو جاتی ہے. جب وہ ایکسٹریم پہ چلے جاتا ہے، بہت بڑھ جاتی ہے، تو پھر وہ ایکسپیل آؤٹ ہو جاتی ہے، باہر ہو جاتی ہے. یعنی قدرتی ذریعہ ہے، اللہ تعالی نے اتنا بہترین سسٹم دیا ہے کہ وہ خود بخود وہ چیز جو ہے آپ کے جسم سے باہر نکال دی جاتی ہے، تو وہ سسٹم سے باہر نکل جاتی ہے. یہ تو اس کی فزیولوجی ہوتی ہے کہ اس طریقے سے آپ کو الٹی ہوتی ہے. اب اگر خدا نخواستہ الٹیاں ہو رہی ہیں، بہت زیادہ ہو رہی ہیں اس کو، تو اس کے لیے تو بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے، جیسے نمکول کا پانی ہوتا ہے نا، تھوڑا تھوڑا کر کے، جیسے ٹی اسپون ہے یا ٹیبل اسپون ہے یا ایک ایک سپ، اگر بڑے کی بات کرتے ہیں تو ایک ایک گھوٹ کے کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ پانی لیتا رہے. اس کے اندر دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی باڈی کی جو نمکیات جو الٹی کے ذریعے ضائع ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی تھوڑی تھوڑی کر کے پوری ہو رہی ہوتی ہے. اور اگر بہت زیادہ اس کو الٹی ہو رہی ہے تو پھر یہی کہ پھر اس کو انجیکٹیبل وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں. پھر اورلی نہیں دی جاتا، منہ سے نہیں دی جاتی، کیونکہ کوئی چیز اگر رک ہی نہیں رہی ہے پیٹ کے اندر تو پھر منہ سے دینا بیکار ہے. پھر وہ جاتے ہیں انجیکٹیبل کی طرف جاتے ہیں یا فلوئڈس کی طرف جاتے ہیں، تو وہ اس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. گھر کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جیسے مثال کے طور پہ او آر ایس کا پانی جو ہے، نمکول کا پانی، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. تھوڑا تھوڑا پانی رات میں ہے نہیں تو کوئی ہے ایسا؟ بالکل، بہت آسان ہے، گھر میں ایزیلی بنا سکتے ہیں. نمکول کا پانی جیسے بنا سکتے ہیں. ہاں بہت آسان ہے. مدنی چلے کے ناظرین، یہ اگر نہیں ہے وہ شاشہ آپ کے پاس تو گھر میں نمکول کیسے بنے گا آپ ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں گے. اس میں بہت آسان ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک جگ پانی بنانا چاہتے ہیں، اس میں 4 گلاس پانی لے کے، 1 لیٹر کے حساب سے اگر آپ لیتے ہیں، اس میں 4 گلاس پانی آتا ہے کم و بیش، تو آپ اس میں کم از کم 8 چمچ چینی ڈال دیں. ٹھیک ہے. 8 چمچ چینی ڈالنے کے بعد اس میں یہ تقریباً 1/4 کے حساب سے اگر نمک لگاتے ہیں 2 چمچ، تو 1 چمچ آپ کا نمک ہو جائے گا، یعنی چائے کا چمچ، ٹیبل اسپون چھوٹا. ایک تو ہوتا ہے ٹی اسپون، ایک تو ہوتا ہے فل بھرا ہوا، بالکل ایک پہاڑی نمونے کا، اس طرح کا نہیں، بالکل فلیٹ نارمل ہلکا سا، وہ آپ نے نمک ڈالنا ہے، اس میں تھوڑا سا نیمبو ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کا تیار ہو گیا. آپ نے بھی یونانی طرف تھوڑا سا کنورٹ ہونا شروع ہو گیا آپ لوگ نا؟ نہیں، یہ جو ہے اسٹینڈرڈ طریقہ ہے، اس کو بولتے ہیں اورل ریہائیڈریشن سولوشن بولتے ہیں، اس لیے اس کا نام او آر ایس. اصل میں یہ اورل ریہائیڈریشن سولوشن بولتے ہیں اس لیے جیسے الٹی اور موشن دونوں میں جو فلوئڈ لاس ہوتا ہے نا، وہ یہی نمک اور یہی تو لاس سوڈیم کلورائڈ بیسیکلی ہوتا ہے. یہ پانی لاس ہوا ہوتا ہے وہ اس کو کور کرے گا، وہ یہی چیز کو کور کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا شوگر والا بھی او آر ایس یوز کرے گا اس صورتحال میں؟ بالکل کر سکتا ہے، لیکن گھر کا بنا ہوا نہیں، وہ اس میں تھوڑا احتیاط کرنی پڑے گی. اس میں شوگر والوں کے لیے لو آسمولر بھی آتا ہے. لو آسمولر آتا ہے، اس کا طریقہ وہ رائس والا ہوتا ہے، یعنی کہ چاول کا پانی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیسیکلی. چاول کے پانی کے اندر آپ جو ہے تھوڑا سا نمک. اور دوسرا اس میں جو بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں نا، ان کو بھی ذرا احتیاط سے یہ نمکول کا پانی. بی پی بڑا ہوا ہے اور اس کو الٹی بھی ہو رہی ہے، بلڈ پریشر کے مریض تو پھر ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر آپ استعمال کریں گے. پانی کی کمی کے حوالے سے جو یہ گھریلو علاج کے حساب سے بیان کیا جاتا ہے، ایک بہت ہی اہم اور مجرب ایک علاج ہے اس کا، کہ جو وہ یہ ہے کہ فوری بنانا بھی آسان ہے اور اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں. تو 1 لیٹر پانی ہو تو اس کے اندر دیسی انڈا ہو، وہ نہ ملے تو دوسرا اس کی سفیدی اس میں جیسے ڈال دی جائے، تو اگر اس کو پانی وہ بار بار پلایا جائے تو انشاءاللہ اس سے یہ پانی کی کمی کا معاملہ بہت جلدی کور ہوتا ہے. دوبارہ بیان کریں آپ کہ 1 لیٹر پانی کی بوتل، 1 لیٹر پانی میں انڈے کی سفیدی، پانی جیسے بوائل کر لیا، ٹھیک ہے جی، تو اس کے اندر 1 عدد انڈے کی سفیدی ڈال دی جائے صرف. صحیح ہے.
تو اس کو ہلا لیا جائے اچھی طرح اور پھر وہ پانی پلاتے رہے. دن بھر میں ختم کر لیں, دوسرے دن نیا بنا. پانی کی کمی کو دور کرے گا وہ, پانی کی کمی کو بھی دور کرتا ہے, اسی طرح سے کمزوری کو بھی دور کرتا ہے. کمزوری کو بھی دور کرتا ہے. تو بہت آسان. یعنی آج مدنی چینل کے ناظرین ORS کا جو ہے وہ بھی طریقہ ہمیں ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا, اور ہمیں ہمارے خلیل بھائی نے جو ہے وہ پانی کی کمی دور کرنے کا بھی نسخہ بیان کر دیا, اور دونوں نہایت آسان ہیں. ڈاکٹر صاحب 4 چمچے ہم نے چینی کے لینے ہیں, 8 چمچے 8 جو ہے وہ ٹی اسپون لینے ہیں ہم نے شوگر کے, اور 1 ٹی اسپون ہم نے لینا ہے سالٹ کا یعنی نمک کا, اس کو ملا دینا ہے, اور اس کے ساتھ پھر نیبو تھوڑا سا استعمال تو نیبو کا عرق لینا ہے ہم نے, اور یہ اس کو ملا دینا. تو یہ ایک چیز اور میں معذرت کے ساتھ بھول گیا, ایک مطلب چٹکی بھر سوڈا بھی اگر اس میں ڈال لیں. اچھا سوڈا, میٹھا سوڈا جو ہوتا ہے کھانے کا سوڈا جس کو ہم کہتے ہیں, وہ ایک چٹکی بھر لے لیں تو یہ آپ کا ORS تیار ہو جائے گا. پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے 1 لیٹر پانی کے اندر انڈے کی زردی, انڈے کی سفیدی جو ہے وہ ملا لیں, اور اچھی طرح اس کو حل کر لیں, اور وقفے سے جو ہے وہ استعمال کریں. کمزوری بھی دور ہوگی انشاءاللہ الرحمن, اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کی کمی بھی دور ہوگی. چونکہ ہمارا وقت بھی محدود ہوتا ہے, الٹی کے بارے میں بہت ساری معلومات ماشاءاللہ ہمیں ڈاکٹر صاحب نے دی, اور اس کے ساتھ ساتھ درس کے حوالے سے بھی بہت ساری بات بیان کی گئی ہیں. انشاءاللہ آئندہ کئی نسخہ جات اور بہت ساری معلومات کے ساتھ, اور یونانی نسخہ جات کے ساتھ, اور روحانی علاج کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم دعا گو ہیں ان تمام مریضوں کے لیے بھی جن کے کالز بھی آئی ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت و شفا عطا فرمائے. جنہوں نے ہمیں کالز کی اور ڈاکٹر صاحب سے جو ہے وہ رہنمائی لینے کی انہوں نے کوشش کی, اور ڈاکٹر صاحب نے ان کو بتایا بھی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خاک شفا کے صدقے میں تمام ان مریضوں کو صحت و شفا عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. جو ہے بیمار صحت کے طالب, ان پہ فرما کرم رب غالب, تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا, تجھ سے میری دعا.